أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب کہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ہم چلتے ہیں سورۃ الزمر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، یعنی یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کا پیدا کرنے والا بھی زبردست، اور اس کتاب کے جو اثرات ہیں
اور وہ بھی انسان کو حکمت اور دانائی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم سے اور سچائی کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، اسی کی فرما برداری اختیار کرو، اسی کے سامنے جھکو، اسی کی عبادت کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اب اس صورت کے اندر خاص طور پر ایک کوالٹی کا ذکر کیا جائے گا، اور وہ ہوگا خالص سنسیرٹی، خلوص، جسے اخلاص کہتے ہیں، اور یعنی کسی بھی کام کو کرنا اور اس کو سنسیئر ہو کر کرنا۔ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ سنسیئر ہو کر، فوکسڈ ہو کر، یکسو ہو کر صرف اللہ کی بات مانیں اور کسی اور کی طرف جو ہے دھیان نہ دیں۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے، یعنی سنسیرٹی اگر کسی کے ساتھ ہونی چاہیے، کسی کا سب سے زیادہ دھیان ہونا چاہیے تو وہ اللہ کا ہونا چاہیے، یہ بندے کے اوپر حق ہے اللہ کا۔ اور رہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو یعنی اس کوالٹی سے محروم کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یا پھر یہ کہ جو کام کرتے ہیں نیکی کے ہوتے ہیں لیکن نیتیں کسی اور کو خوش کرنے کی ہوتی ہیں، تو اس کے سوا دوسرے وہ سرپرست جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، اور اپنے اس فعل کی توجیہ وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں جو اللہ تک ہماری جو ہے وہ رسائی کرا دیں، یعنی ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، نیک بندے ہیں، تو وہاں تک جو ہے وہ ہماری رسائی کروا دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، تمہیں کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ مجھے پکارو، تم مجھ تک جو ہے وہ پہنچ جاؤ گے۔ اور اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی آپس میں جو اختلافات ہیں اس باتوں کے اوپر، اور انہوں نے فرقے بنا رکھے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھائیاں لڑائیاں کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن جس انسان کو قیامت کے دن یا حشر کے میدان میں یہ پتا چلا کہ اوہ ساری زندگی تو میں غلط ہی کرتا رہا، تو پھر اس کے لیے تو آگے خسارہ ہی خسارہ ہے، پیچھے پلٹنے کا راستہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کیا ہو، منکر حق ہو، حق کا انکار کرنے والا ہو، اس کو پسند نہ کرتا ہو اور جھوٹ بھی بولتا ہو، تو ایسے شخص کو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ تو یہ دو کوالٹیز جو ہیں، سچ کو تسلیم کرنا اور جھوٹ جو ہے اس کو نہ بولنا۔ سب سے بڑا سچ تو کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور انسان اس کی عبادت کرے، اور اس کے مقابلے میں اگر انسان دوسرے کام کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ، لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا، سبحان اللہ، ایسا پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا جو ہے وہ بیٹا ہو۔ وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب، اس کو ضرورت نہیں کہ کسی اور کی سپورٹ اس کے ہو، کیونکہ انسان بیٹے اسی وقت مانگتا ہے نا جب اس کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ خود ویک ہوتا ہے، یا اس کو پتا ہوتا ہے کہ بائی دا ٹائم میں گریجولی بوڑھا ہو جاؤں گا تو مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں، یعنی اس اللہ کی شان جو ہے وہ کیا ہے، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے انصاف کے ساتھ، اور وہی دن پر رات اور رات پر دن کو جو ہے وہ لپیٹتا ہے۔ اسی نے جو ہے وہ سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک جو ہے وہ چلے جا رہا ہے، تھک کر بیٹھ نہیں جاتا، بس جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے اس کو پورا کرتے ہی چلا جا رہا ہے۔ جان رکھو وہ زبردست بھی ہے اور درگزر کرنے والا بھی ہے، تمہاری غلطیوں پر چاہے تو جب چاہے تمہیں پکڑ لے، لیکن اس کے باوجود وہ تم سے درگزر کر رہا ہے، تمہیں معاف کر رہا ہے۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اس کے بعد ہوا کا جوڑا ان سے بنایا، اور پھر اس نے تمہارے لیے معیشوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری شکل جو ہے ایک کے بعد ایک شکل جو ہے وہ دیتا چلا جاتا ہے۔ 3 تاریک پردے کون سے، یعنی کہ پیٹ کا پہلا جو ہے وہ سکن لیئر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یوٹرس کی لیئر، پھر اس کے بعد جو ہے اندر بچہ جس سیک کے اندر ہوتا ہے اور پانی ہوتا ہے، تو یہ سب 3 اندھیرے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیسے ایک کے بعد پہلے وہ چھوٹا سا لیچ کی شکل کی جو ہے وہ لوتھڑا خون کا، پھر اس کے بعد بوٹی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہڈیاں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر سکن کا چڑھنا، اور پھر باقی صلاحیتوں کا دینا، اور پھر کیسے انسان جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے۔ یہ اللہ جس کی یہ کام ہے تمہارا رب ہے، یعنی ایسا بہترین جو ہے، آپ دیکھیں کہ ہمیں چھوٹا سے چھوٹا کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تو ہمیں کتنی زیادہ لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ایسا بہترین خالق ہے کہ وہ اندھیرے کے اندر سب کچھ کر جاتا ہے، اس کے لیے روشنی اور اندھیرا سب برابر ہے۔ یہ اسی کو جو ہے وہ زیبا دیتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ مانا جائے، اور کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ پھر تم جو ہے وہ کدھر پھرائے جا رہے ہو، یعنی دنیا میں کوئی بچہ تم خود کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ چلو اندھیرے میں نہ لائٹ میں پیدا کر کے دکھا دو، اور اس کو بنا کر دکھا دو، اس کو تخلیق کر کے دکھا دو۔ نہیں کر سکتے تو پھر اس کی طرف کیوں نہیں مڑتے؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کرنا پسند نہیں کرتا۔ ریزن یہ ہے، چوائس دی گئی ہے تمہیں،
کرنا چاہتے تو کرو، نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، لیکن اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے تو اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو نعمتیں استعمال کرنے کے بعد، اور اس کی فرما برداری کرو، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر جس دن قیامت کے دن آؤ گے اس دن حال کیا ہوگا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اپنے گناہ اپنے کندھوں پر خود لاد کر لے کر آؤ گے۔ آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، دنیا میں کیسے زندگی گزارتے آئے ہو۔ وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ دوسرے انسان تو بے خبر ہو سکتے ہیں، ان کو آپ اپنے ظاہر سے دھوکہ دے سکتے ہیں کہ آپ بہت نیک پاک ہیں، لیکن اللہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ اسی لیے نیتوں کو خالص اللہ کے لیے ہونا اور نیکی کے کاموں کا اس طرح سے ہونا جیسے اللہ نے بتائے ہیں، یہ نیکی کو جو ہے وہ مقبول کرانے کا ذریعہ ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، مگر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے، مشکل کو دور کر دیتا ہے، تو وہ اس مصیبت کو جو ہے بھول جاتا ہے، اور پھر جس پر جو ہے وہ اپنے پہلے سے جو ہے وہ پکار رہا تھا، یعنی اس وقت جو ہے وہ نمازیں بھی گئی اور فرائض سے بھی غفلت، اور صدقہ زکوٰۃ بھی نہیں، اور دوسروں کے حق حقوق بھی نہیں، اور پھر دوسروں کو جو ہے وہ اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے جو ہے وہ گمراہ کرے، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے۔ جب آپ کوئی نعمت پاتے ہیں اور اس کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اور لوگوں کو یہ بتانے کی بجائے کہ اللہ نے میری اس مشکل کو ٹالا، بتاتے ہیں وہ فلاں کی وجہ سے فلاں نے مجھے یہ مشورہ دیا، یا فلاں نے یہ کام کیا، یا فلاں نے مجھے یہ ٹریٹ کیا تو مجھے جو ہے وہ اس سے شفا ہوئی، یا میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ آیت بڑی معنی خیز ہے کہ وہ اللہ کی راہ سے اس کو گمراہ کرے، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی، کہ دوسروں کو جب آپ ایسی باتیں بتائیں گے اور اللہ کا شکر ساتھ میں ادا نہیں کریں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے اذن سے یہ ہوا، تو وہ دوسرے لوگ بھی کیا کریں گے، وہ دوسرے شخص کی طرف بھاگیں گے اور اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے اپنی اس مصیبت یا پریشانی یا کسی بھی تکلیف کے اندر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تھوڑے ہی دن ہے اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جو ہے وہ جانے والا ہے۔ یعنی ایسی باتیں کر کے کیا اس شخص کی روش بہتر ہے، یعنی یہ طریقہ کس کا بہتر ہے، یا اس شخص کی جو کہ مطیع و فرما بردار ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ شکر بھی کرتا ہے، اور جب مصیبت آتی صبر بھی کرتا ہے، اور جب صبر کی وہ دن کٹ جاتے ہیں تو پھر شکر کرتا ہے، اور رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے۔ یہ خاص طور پر کس کا ذکر آ رہا ہے؟ تہجد اور قیام اللیل کا جو ہے رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہنا۔ کہ رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہنے سے انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے نا جب انسان جو ہے باقی سب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اکیلا انسان اٹھ کر اللہ کے سامنے جب حاضر ہوتا ہے نا، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں صرف خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوں، کسی دوسرے کو نہیں پتہ اس چیز سے۔ تو اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے اور پھر سجدے کرتا ہے اور آخرت سے جو ہے وہ ڈرتا ہے۔ یعنی وہ راتوں کو اٹھ کر جو ہے وہ کیوں اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈر کر کہ مجھے جو ہے وہ ایک دن قبر میں جانا ہے اور اس کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے، اس لیے جو ہے وہ اپنی راتوں کی جو نماز ہے اس کو ادا کرتا ہے اور اپنی رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ یعنی ایک طرف جہاں ڈر ہوتا ہے وہاں یہ بھی امید ہوتی ہے کہ میں اس سے معافی مانگوں گا، توبہ کروں گا تو وہ مجھے بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے نا جس کی وہ اسے امید لگائے ہوئے ہوتا ہے۔ ان سے پوچھو کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا کیا دونوں برابر ہیں؟ یا کیا اس کتاب کا علم رکھنے والا اور وہ جو علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہیں؟ اچھا یہ تو دوسرے لوگوں کی بات ہے نا، آپ اپنے بارے میں سوچیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو شاید پہلی دفعہ قرآن کو اس طرح سے پڑھ رہے ہیں، دورہ قرآن کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اور قرآن کی ایک کے بعد ایک آیت جو ہے وہ بارش کی طرح جو ہے وہ آ رہی ہے، وہ دلوں کے زنگ کو بھی دھو رہی ہے، غموں کو بھی دور کر رہی ہے، اسپرٹ بھی جو ہے وہ آ رہی ہے، اور طاقت بھی آ رہی ہے، اور اللہ سے قرب کا بھی جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے۔ تو کیا وہ جو پہلے والے دن تھے اور یہ جو اب علم آ رہا ہے یہ دونوں برابر ہیں؟ تو برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح وہ وقت جو انسان اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے اور وہ جو اس کی فرما برداری میں گزارتا ہے وہ بھی جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اس قرآن کا ان ڈیپتھ نالج لینا اور اس کی زبان کو سمجھ کر، ابھی تو میں آپ کو ترجمہ سنا دی نا، جب آپ اس کی عربی زبان کو سمجھ کر اس کو اس طرح پڑھیں گے تو پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں گے، دل بھی نرم ہوگا، جسم کے اوپر بھی خشیت آئے گی۔ تو وہ علم اور یہ جو علم اس طرح سے پڑھا جا رہا ہے جو کہ ٹرانسلیشن کی فارم میں، یہ بھی جو ہے وہ برابر نہیں ہے۔ کہاں یہ کبھی جو ہے وہ یکساں نہیں ہو سکتے ہیں۔ نصیحت تو عقل رکھنے والے لوگ ہی جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ یعنی اس مثال سے اگر کوئی بات سمجھنا چاہتا ہے تو وہ جو کہ عقل مند ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے
صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یعنی حضرت علی کہتے ہیں کہ ہر عمل کی جزا ہوگی اس کے اعمال کے مطابق، ان کو تولا جائے گا، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے عمل کو تولا نہیں جائے گا۔ کسی کو کسی بیماری میں صبر کرنا پڑ گیا، کسی بچے کو لک آفٹر میں صبر کرنا پڑ گیا جو کہ ڈس ایبل تھا یا اس میں کوئی کمی تھی، یا یہ کہ کسی دوسرے انسان کی دیکھ بھال میں کرنا پڑ گیا، یا کوئی فائنینشیل کرائسس ہے، یا کوئی جو اس کے اوپر صبر کرتا ہے اور اللہ ہی کے اوپر جو ہے وہ توکل رکھتا ہے، تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ ان کو بے حساب بھر بھر کے دیا جا رہا ہوگا۔ اور انسان جو ہے وہ کہا کہ حشر کے میدان میں جب لوگ دیکھیں گے نا کہ ایسے صبر کرنے والوں کو ایسا اجر مل رہا ہے، تو وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہماری بھی ساری زندگی ایسے ہی جو ہے مشکلات میں گزرتی اور ہم جو ہے صبر کرتے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اللہ سے مشکلات مانگنا شروع کر دے، لیکن ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی، تنگی یا مصیبت میں رہتا ہے، اس کے اوپر صبر کرنا، بے صبرا نہ ہونا اور صرف اللہ ہی کے اوپر توکل رکھنا، اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں۔ اب یہ بات دوسری دفعہ آ رہی ہے کہ صرف سنسیرٹی کے ساتھ نیت کس کو خوش کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی، تو پھر اس کا اجر ملے گا اس نیکی کا۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں، میں فرما بردار بنوں، میں اپنی گردن جھکاؤں، میں احکامات کو سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کروں۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نافرمانیاں نہیں کرتے تھے، سب سے فرما بردار تھے، ٹھیک؟ اور ہم جو نافرمانیاں کر کر کے جو ہے وہ بے حال ہو جاتے، اس کے باوجود ہم کیا جو ہے وہ توقع لگائے رکھتے ہیں اللہ سے کہ ہمیں جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ ہم جب معافی مانگ کر نہیں جائیں گے یہاں سے اور اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، یعنی میں تو صرف اسی کی جو ہے وہ فرما برداری کروں گا۔ اب اس کے سوا جس کی بندگی تم کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی گھاٹے میں ڈال دیا، کیونکہ انسان اکیلا صرف برائی نہیں کرتا، اس کے بعد اس کا ریپل ایفیکٹ اس کی فیملی پہ بھی پڑتا ہے، دوستوں پہ بھی پڑتا ہے، جس سرکل میں جس فیملی میں رہ رہا ہوتا ہے، جس خاندان میں، اس کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ ان سب کو لے کر جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، جو اس کے انفلوئنس کی وجہ سے برائی کی طرف گیا۔ اور خوب سن رکھو، یہی جو ہے وہ کھلا دیوالیہ ہے، یعنی کہ یہ جو ٹوٹل اور ایبسولوٹ لوزنگ جو ہے، یہ لوزرز یہی ہیں۔ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان سے محبت کرتا ہے کہ ایسے کام نہ کر کے آؤ کہ تمہیں اس دن کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بندوں، میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اسلام کیا، یعنی پرہیز کیا، شیطان کی بات نہ مانی اور اللہ کی طرف رجوع کر دیا، اپنے معاملات اللہ کے سامنے پیش کر لیے، توبہ کر لی، اس سے معافی مانگ لی، تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کو اب آپ کیا کریں؟ بشارت دے دیں، خوشخبری دے دیں میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں۔ یہاں پر کسی بات کا کی ہے؟ بات کو غور سے سننے کی، کیونکہ جب انسان سنتا ہے اور وہ بھی غور سے، تو تب بھی دل پر اثر ہوتا ہے، اور جب دھیان کہیں اور ہے، بات سن رہے ہیں، تو وہ دل پہ وہ اثر بھی نہیں ہوتا، اور جب دل پہ اثر نہیں ہوتا تو پھر آگے عمل کی قوت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اور اس کے بہترین پہلو کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں، یعنی جو سابقون الاولون ہوتے ہیں، خود پہلے بڑھ کر نیکی کا جو بھی موقع آتا ہے اس کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ خوشخبری ان کے لیے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو، یعنی جو خود جو ہے وہ ہدایت کی طرف نہ بڑھے، تو پھر اس کو کوئی دوسرا بھی ہدایت کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے، ان کے لیے بلند والا عمارتیں ہیں، منزل بمنزل بنی ہوئی، اور جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ جو ہے وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور اگر ہمیں یقین ہے اللہ کے اوپر، تو پھر جو بھی ایسے کام ہیں یا ماضی میں ہو چکے، انسان ان کے اوپر توبہ کر کے آئندہ کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرتے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں، چشموں اور دریاؤں کی شکل میں جو ہے وہ جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے، جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخرکار اللہ ان کو جو ہے وہ بھوس بنا دیتا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اور اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اس کو دین سے محبت ہو گئی ہے، وہ اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس کو مزید سیکھنا چاہتا ہے،
اور یہ کہ اللہ کی تعلیمات کے لیے بھی خوشی خوشی ان کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، حکموں کو مان رہا ہے، اور دوسری طرف اپنے اس کے بندوں کے حق بھی جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے اس کا دل کھل گیا ہے، ہاتھ بھی کھل گیا ہے، معاف بھی کر رہا ہے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے جو ہے وہ ایک روشنی پر بھی چل رہا ہے، یعنی قرآن کی روشنی یا علم اس کی طرف سے، تو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ اب دوسرا کنٹراسٹ بتایا جا رہا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا، قرآن پڑھ کے بھی جیسے سوکھے آئے تھے ویسے ہی سوکھے نکل گئے، نہ بارش اوپر برسی، نہ دل میں اتری، نہ دل میں اتر کر جو ہے وہ عمل سے ظاہر ہوئی۔ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دن اللہ کی نصیحت سے اور سخت ہو گئے۔ پڑھ لیا ہم نے قرآن ایک دفعہ، بس ٹھیک ہے، پتہ ہے ہمیں۔ اب کچھ لوگ آتے ہیں نا کچھ لوگ یہ دیکھنے کے لیے کہ ہے کیا اس کے اندر، چلیں علم مل گیا، ٹھیک، اور یہ کہ دل کے اوپر جو ہے وہ کوئی رکت طاری نہ ہو، اگر نہیں ہے یہ جو دل کا نرم ہونا یہ بھی اللہ کی خاص مہربانی ہوتی ہے، اور جو نہیں ہے جس کا یعنی کسی حکم کو مانتے ہوئے اور یہ اس کی طرف آتے ہوئے دل تنگ ہو رہا ہے، تو رو رو کر اللہ سے دعا کریں، کیونکہ دل اللہ کے قبضے میں، وہی ان کو نرم کر سکتا ہے۔ اور کہا ان کے لیے تباہی ہے جن کے دل سخت ہو گئے، نرمی نہیں اتری ان کے اندر، اور عمل بھی جو ہے وہ نہیں بدلا۔ نرمی نہیں اترے گی تو عمل بدلے گا کیسے؟ اور جب دوبارہ جو ہے وہ کوئی بات سنیں گے تو پھر منہ موڑ کر جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ فرمایا یہی جو ہے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ دل جو ہے وہ سخت دل جو ہوتے ہیں ان کو نرم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے اس کی توحید اور اس کو صرف ماننا، ایک ماننا، اور اس کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کرنا، اور دوسرا علم حاصل کرنا، اور تیسرا جو ہے مخلوق کے حق جو ہے وہ ادا کرنا، یعنی ان کو معاف کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دلوں کو جو ہے وہ نرم کرتی ہیں۔ تو علم حاصل کرنا دلوں کو نرم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر وہ علم جو اللہ کے دین کا علم ہو، ورنہ دنیا کا علم آپ جتنا بھی لیتے جائیں اس سے تو دل جو ہے وہ اور سخت ہوتا ہے، اور دل دنیا کی محبت ہی میں جو ہے مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ اللہ نے جو ہے وہ بہترین کلام اتارا ہے، دی بیسٹ آپ کہہ لیں کہ جو لٹریچر ہے، بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، اور جس میں جو ہے وہ بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شخص کو ایک چیز سے جو ہے وہ سمجھ آتی، دوسرے کو کسی کہانیوں سے سمجھ آتی، اور تیسرے کو سملی سے اور میٹافر سے، یعنی کہ وہ ہر شخص کا کتاب کو یا اس کو سمجھنے کا طریقہ جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے، اس لیے جو ہے وہ بار بار مضامین ڈفرنٹ طریقے سے دہرائے گئے ہیں، اور اس کو سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ خاص طور پر نشانی بتائی گئی ہے ان لوگوں کی جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ میں سے آپ جو کہتے ہیں نا مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان پر اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں نا، ان کی کوالٹی ہوتی ہے وہ کیا، جب کتاب کو سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو سکن ہے نا ان کے اوپر کی، اس کے روٹ پمپلس، اور یہ نرم ہو جاتی ہے، اور پھر باہر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور پھر دل پر بھی، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، پوری یکسوئی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پھر اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، پھر سجدے کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کی فرما برداری میں جھک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے کس کے اوپر ہے؟ ہدایت پر ہے، یعنی یہ سارے لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو وہ اللہ تعالیٰ راہ راست پر لے آتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کی مرضی، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار جو ہے وہ اپنے منہ پر لے گا۔ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے ہو، تمہارے اپنے ہاتھوں نے جو ہے وہ تمہارے لیے یہ سامان یہاں پر اکٹھا کیا ہے۔ ان سے پہلے بہت سے لوگ اسی طرح جو ہے وہ جھٹلا چکے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اور ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جس کے بارے میں جدھر سے ان کا جو ہے وہ خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ یعنی جب عذاب میں پکڑے گئے، اس کی دو جو ہے وہ توجہات بیان کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب عذاب میں پکڑے گئے دنیا کے اندر کسی بیماری میں، پریشانی میں، مشکل میں، تو اس طرف سے جدھر سے ان کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کو سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ سائڈ سے بالکل سیو ہے، اور اسی اولاد سے یا اسی فیملی سے یا اسی جو ہے وہ جگہ سے، اسی بزنس سے، وہیں پر جو ہے وہ آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف اس کا یہ حال ہے کہ انسان کوئی کام کر کے، عمل کر کے اللہ کے حضور پہنچے کہ یہ میرا جو بڑا نیکی کا کام ہے، اور اسی کا جو ہے اس کی وجہ سے اس کو جو ہے اس کا عذاب مل جائے۔ کیونکہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی، یا تو نیت اللہ کے لیے خالص نہیں، یا کام کا طریقہ جو ہے اس کے مطابق نہیں جو سنت کا تھا، یا پھر یہ کہ کوئی بدعت تھی جس کی وجہ سے عذاب جو ہے وہ اس کی اس سمت سے آیا جدھر سے اس کا گمان نہیں تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ جو ہے وہ چکھایا، یعنی دنیا میں بھی رسوا ہوئے، اور آخرت کی رسوائی تو اس سے بڑھ کر ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے جو ہے وہ زیادہ شدید تر ہے۔ کاش یہ لوگ اس کو جانتے
ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے مثالیں دی ہیں کہ شاید یہ ہوش میں آ جائیں، یعنی اپنی غفلت چھوڑ دیں، کیئر لیسنس جو ہے نا انسان کی وہ چھوڑ دیں، سیریس ہو جائے اپنی زندگی کے بارے میں بھی اور اس کلام کے بارے میں بھی۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اب پھر یہ کہ قرآن کو عربی زبان میں سمجھنے سے جو سمجھ آتی ہے اس کے اوپر، اور جو محبت اور جو خشیت اور جو عاجزی اللہ کے سامنے آتی ہے، وہ ترجمہ پڑھنے سے ہم سمجھتے تو ہیں اور الحمدللہ سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی اصل زبان میں پڑھنا، اس کے اس ٹیسٹ کو اور اس خوبصورتی کو جو ہے وہ محسوس کرنے کا صحیح جو ہے وہ طریقہ ہے۔ اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی ٹیڑھا راستہ نہیں کہ انسان اس پر چل کر جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی نقصان اٹھائے اور آخرت میں ہی، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک شخص وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے قدر آقا جو ہے وہ شریک ہے، جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص کو تو صرف اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور ایک شخص کو کیا ہے، بہت سے لوگوں کو خوش کرنا ہے، دنیا والوں کو بھی اللہ والوں کو بھی، تو اس شخص کی زندگی جو وہ تو پھر موت ہی میزریبل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی تمہیں یہ بات پتہ چل گئی ہے، نالج آ گیا اس بات کا، مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ نادانی میں پڑے رہتے ہیں، یعنی بات کو سن کر بھی سمجھتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، یعنی اس دنیا کے اندر پناہ ہی پناہ ہے، یہاں پر بقا کسی کو نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ باقی انبیاء کو بھی یہ چوائس دی گئی تھی، اگر آپ زندہ رہنا چاہیں تو زندہ رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر اسرائیل سے پوچھا تھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا، کہا پھر بھی مرنا ہے، تو کہا پھر تبھی کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ مرنا چاہتے ہیں تو، یا یہ کہ آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، چوائس آپ کی ہے، تو آپ نے کیا کہا، اللہم رفیق الاعلیٰ، کہ مرنا تو ابھی بھی ہے اور بعد میں بھی ہے۔ تو یعنی کہ انسان جتنی اس کی زندگی ہے اس کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دے، تاکہ وہی اس کے لیے آخرت میں عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، یعنی اس دنیا کے اندر پناہ ہی پناہ ہے، یہاں پر بقا کسی کو نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ باقی انبیاء کو بھی یہ چوائس دی گئی تھی، اگر آپ زندہ رہنا چاہیں تو زندہ رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر اسرائیل سے پوچھا تھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا، کہا پھر بھی مرنا ہے، تو کہا پھر تبھی کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ مرنا چاہتے ہیں تو، یا یہ کہ آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، چوائس آپ کی ہے، تو آپ نے کیا کہا، اللہم رفیق الاعلیٰ، کہ مرنا تو ابھی بھی ہے اور بعد میں بھی ہے۔ تو یعنی کہ انسان جتنی اس کی زندگی ہے اس کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دے، تاکہ وہی اس کے لیے آخرت میں عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن جائے۔ آخرکار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ اللہ کے اوپر جھوٹ کیا باندھنا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتاب میری ہے، اس کو مانو، اور یہ کہ یہ ہر کتاب جو ہدایت اور رہنمائی ہے سارے زمانے والوں کے لیے اور ہر شخص کے لیے، اور آپ کہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے لیے تو بڑا مشکل ہے، میرے لیے نہیں ہو سکتا، میرے حالات ایسے ہیں، میں جس ماحول میں ہوں، میری جاب ایسی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے تو کہا تھا یہ کتاب کامیابی کی ضمانت ہے، اس کے اوپر عمل کرو گے۔ آپ نے کہا نہیں میرے لیے مشکل ہے، میرے لیے کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، میرے تو اس سے جاب بھی چلی جائے گی اور لوگ بھی بڑی باتیں بنائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو یہی ہے سچائی کو جھٹلانا۔ تو ایسے کافروں کے لیے پھر کیا ہے، جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں جب کیا ان کا ٹھکانہ جہنم کے سوا پھر اور کوئی نہیں ہے؟ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ یا سوالیہ ہے۔ اور جو شخص جو ہے وہ سچائی لے کر آیا، یعنی جس نے اس بات کو مان لیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا، اور سچ کیا ہوتا ہے، جس کو مان کر انسان جو ہے وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، وہی جو ہے وہ عذاب سے بچنے والے ہیں۔ انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ دنیا میں سب انسانوں کی خواہشیں نہیں پوری ہو سکتی، خواہشیں پوری کرنے کی تو ایک ہی جگہ ہے، اور وہ ہے جنت، اور اسی کی طرف جو ہے وہ ہمارا دھیان ہی نہیں۔ تو اصل دھیان اور اصل کوشش کس چیز کے لیے؟ جنت میں جانے کے لیے، اور یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے دور کر دے۔ تو اس سے ایک بہت بات کیا پتہ چل رہی ہے، جو نیکی کرتے ہیں نا اور اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں برائیوں کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے برائیوں کو ان کے حساب سے ساکت کر دیتا ہے، اور جو بہترین اعمال ہوتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں، ان کے لحاظ سے ان کو جو ہے وہ اجر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اس لیے جو ہے وہ حشر کا دن لے کر آئے گا۔ یعنی برائی کی اور اس پہ توبہ کی اور اچھے اعمال کیے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو وہ برائی اس کے اعمال سے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے
کہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اس برائی کو جو ہے وہ اچھائیوں سے بدل دیا جاتا ہے، اور تیسرا جو ہے کہ اس کی جو ہے وہ توبہ قبول ہو جاتی ہے اور برائی جو ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے جو ہے وہ تم کو ڈراتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے اللہ کی بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ تم پر ہمارے بتوں کی مار پڑے گی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو کہ ایک اللہ کافی ہے مجھے سب سے بچانے کے لیے۔ حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، اور جسے وہ ہدایت دے دے تو پھر جو ہے اسے جو بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یعنی یہ سوالیہ انداز جو ہے یہ پوچھا جا رہا ہے، افرمیشن ہے اس کے اندر کہ ایسا ہی ہے کہ اللہ زبردست بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی، اس کے باوجود لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے، یعنی پیدا کرنے والا اتنی بڑی بڑی چیزوں کا یہ ہے، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے جو ہے وہ بچا دیں گی؟ یا اللہ مجھ پر اگر مہربانی کرنا چاہے تو یہ دیویاں یا جو بھی انسان جن کو سمجھتے ہو کہ ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کیا مجھے اس کی رحمت کو جو ہے اس سے رحمت سے روک سکیں گی؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی کسی مشکل میں بھی، پریشانی میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے حکموں کو مانتے ہوئے جو پرابلم پریشانی آئے اس کے اوپر بھی اللہ ہی پر بھروسہ کریں کہ اللہ اس کو آسان کرے گا۔ اور ان سے صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ پر اپنا کام کیے جاؤ، میں بھی اپنا کام جو ہے وہ کیے چلا جاؤں گا۔ یعنی نہ تم رک رہے ہو نہ میں بھی نہیں رکوں گا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو ٹلنے والی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے خطاب برحق تم پر نازل کر دی ہے۔ یعنی کسی اسکالر یا مفسر یا کسی اور کی اس کے اوپر اجارہ داری نہیں ہے، یہ کتاب سب کی ہے۔ اس کتاب کی اصل شان ہی یہ ہے کہ اس کو عام آدمی بھی اسی طرح سمجھ سکتا ہے جس طرح کہ کوئی اسکالر سمجھ سکتا ہے۔ ہر ایک کے لیے اس کے لیول کے مطابق جو ہے اس کتاب میں علم رکھ دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا جو کوئی یہ کہتا ہے نا کہ یہ کتاب جو ہے وہ قرآن حدیث جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو جو ہے وہ بڑے بڑے عالم اور اسکالر اور مفسر ہی پڑھ سکتے ہیں اور وہی آپ کو تفسیریں کر کر کے بتا سکتے ہیں، تو بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے سارے انسانوں کے لیے برحق اس کو نازل کیا ہے، اس میں جو حق سچ ہے وہ انسانوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت آسان کتاب ہے۔ دنیا کی کوئی اور کتاب جو ہے وہ اس کے مقابلے میں آسان نہیں ہے۔ اور جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ تم ان کے ذمہ دار جو ہے وہ نہیں ہو، وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو نہیں مرا اس کی روح جو ہے وہ نیند کی حالت میں جو ہے وہ قبض کر لیتا ہے، اور پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے تو اسے روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے واپس دنیا میں جو ہے وہ بھیج دیتا ہے۔ اسی میں جو ہے وہ بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر جو ہے وہ کرنے والے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روح کا انسان کے جسم میں آنا یہ جو ہے ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیں کیسے بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، روح کیسے اس کے اندر آتی ہے، سوچنے والی بات ہے نا۔ اور پھر وہ بچہ جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، پھر حرکت کرتا ہے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے، پھر ہم ہر روز جب سوتے ہیں تو ہماری روح کا ایک حصہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اور صبح ہوتے ہیں تو وہ روح آ بھی جاتی ہے۔ اور یہ جو روح ہے اس کو الہام کیا گیا، جیسے سانس کو الہام کیا گیا نا، تو ہمیں سانس کھینچنے کے لیے وہ زور نہیں لگانا پڑتا، بس اللہ نے اس کو جو ہے وہی کر دی ہے کہ تم نے آتے جاتے رہنا۔ اسی طرح روح کو، تو یہ روح اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ہے۔ اور پھر جب جس کو فیصلہ کر لیا جاتا ہے، جب فرشتے آتے ہیں تو کیسے سب انسان ارد گرد ہوتے ہیں، وہ روح نکال کر لے جاتے ہیں اور کوئی اس کو جو ہے وہ پکڑ نہیں سکتا۔ فرمایا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو جو ہے وہ اپنا شفیع بنا رکھا ہے، یعنی اللہ کے حضور ان کی شفاعت کریں گے۔ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے؟ یعنی یہ کون جن کو تم نے شفاعت کے لیے بلایا ہوا ہے یا ان کو پکارتے وہ کون ہے؟ خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو، کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یعنی وہ جس کو حکم دے گا، جس کو اس شرف سے جو ہے وہ نوازنا چاہے گا، جس کو اجازت دے گا کہ وہ اٹھے اور فلاں فلاں کے حق میں سفارش کرے تو اسی کی سفارش قبول ہوگی۔ آسمان و زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف جو ہے وہ تم پلٹائے جانے والے ہو، یعنی پھر تمہیں اللہ کے ہاں سے ہی اجر ملے گا یا یہ کہ سزا ملے گی۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل جو ہے وہ کڑنے لگتے ہیں، اور پھر کیا باتیں ہوتی ہیں، یہ جو ہے وہ ولی اللہ کو نہیں مانتے، ان کی باتیں نہیں کرتے، صرف قرآن ہی کی باتیں کرتے رہتے، صرف اللہ ہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کن کا حال بیان کر رہے ہیں، کافروں کا یا ہمارا؟
جب ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کو دل دکھنے لگتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کی صرف بات کیوں کی جا رہی ہے، اس میں فلانے فلانے بزرگوں کی کرامات اور کرشمے جو ہے وہ کیوں نہیں بتائے جا رہے۔ اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر آتا ہے، دوسروں کے فضائل اور خصائص اور ان کے مشکل کشا ہونے اور ان ساری کبھی باتیں آتی ہیں تو یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، ہاں اب یہ بات ہے نا، ہاں اب یہ ہیں جو کہ صحیح ہمارے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان سب لوگوں کے مقابلے میں آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ کیا کہیں؟ کہو خدایا آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہوتی، یعنی کہ اتنے یہ امیر ہوتے کہ سب کچھ ان کے اختیار میں ہوتا، اور اتنی بھی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے جو ہے وہ بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے، یعنی وہاں پر پھر وہ تو قبول ہی نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر اگر انسان جو ہے وہ ایسے کام کرتا رہے کہ اللہ کی توحید کے علاوہ باقی سب کے اوپر جو ہے وہ کچھ ہوتا رہے، وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی جو ہے وہ اندازہ ہی نہ کیا ہوگا، وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر جو ہے وہ کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر جو ہے وہ مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں، یعنی جس کا انہوں نے اندازہ ہی نہ کیا ہوگا، اس سائڈ سے ان کو جو ہے وہ عذاب آئے گا جسے نیکی کے کام سے عمل سمجھ کر یہ کرتے رہے اور دوسروں کا مذاق اڑاتے رہے، وہی ان سے ان کے لیے جو ہے وہ عذاب لانے کا باعث بن جائے گی۔ تو یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں جو ہے وہ پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں، یعنی اس کو اس میں سے نکال دیتے ہیں، ہم یہ دیکھیں یہ مضمون بھی بار بار آ رہا ہے، وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے نا تھوڑ دلا ہے، جلدی اس سے جو ہے نا بے صبرا ہو جاتا ہے اور اللہ سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے میرے نزدیک، تو کیا کرو، اس کے اوپر صبر اور شکر کا رویہ اختیار کرو، تمہیں اللہ بہت نوازے گا۔ فرمایا جب اپنی طرف سے نعمت دے کر اسے افخار دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے میرے علم کی بنا پر دیا گیا، مجھے اس چیز کا علم تھا، مجھے سکلز تھی، تھوڑا ایکسپیرینس بھی تھا، تو اس وجہ سے پہلا بھی ایک تجربہ تھا، پھر میں نے یہ کیا۔ کہا نہیں، بلکہ یہ آزمائش تھی، اللہ کی ٹیسٹ کیا جا رہا تھا تمہیں کہ اب اس کے بعد کس کا شکر ادا کرتے ہو، مگر ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے ہی نہیں ہیں، پھر شکر ادا نہیں کرتے اپنے آپ کو اس مصیبت سے نکل جانے پر۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کر چکے ہیں، یعنی یہ تم کوئی اکیلے انوکھے نہیں ہو جو ایسے گناہ کر رہے ہو، اس سے پہلے بھی سب لوگ یہی کرتے رہے، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ سب ان کے کسی کام نہ آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے خوب بھگتے، یعنی سزا کا حقدار بن کر رہے۔ اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ ان قریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے، یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ اب یہ خاص طور پر یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں بیان کی جا رہی ہے؟ وہ جو کہ مصیبت کے ختم ہونے پر شکر ادا نہیں کرتے اور فرمانبرداری نہیں کرتے اور اپنے اوپر جو ہے بھروسہ کرتے ہیں، یا اپنے علم اور اپنی سکلز اور اپنی اہلیت اور اپنے تجربے کو جو ہے وہ بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ یہ ہمیں جو ہے وہ عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں جو ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ایک شخص کو جو ہے ایک ہی جیسی سکلز کے ساتھ اوپر اٹھا دیتے، دوسرے کو نیچے، تو یہ جس کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے اس کے ایمان کو یہ چیز اور بڑھا دیتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی اگر گناہ ہو گیا ہے، ابھی تمہارے پاس صحت ہے، موت کا خرخرہ آنے سے پہلے زندگی کی پوری مہلت تمہارے پاس ہے، کیا کرو؟ توبہ کر لو، سچے دل کے ساتھ اس کی طرف پلٹ آؤ، تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے، نیکی کے ساتھ برائی کو بدل لو گے تو اللہ تمہیں اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کو انڈر لائن کرتے ہیں آپ، جو بھی کسی بڑے گناہ کا خیال آئے اور پھر لگے میرے پہ یہ آزمائش اس کی وجہ سے، تو اس کے اوپر خوب توبہ کریں، اور شیطان یہ وسوسہ ڈالے نا کہ تمہاری نہیں بخشش اس کے اوپر ہونے والی، تو اس آیت کو بار بار اپنے ذہن میں دہرائیں، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لہٰذا میں سچے دل سے اس سے توبہ کروں گی اور پھر دوبارہ جو ہے وہ اس کی طرف میں نہیں پلٹوں گی، تو وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، تمہیں اپنی رحمت میں لے آئے گا۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، کتنے محبت سے اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں۔ شیطان کہتا ہے بھاگو اللہ سے، تمہاری گناہ نہیں معاف ہونے والے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، پلٹو میری طرف، میں معاف کر دوں گا، اور مطیع بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر جو ہے وہ عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے جو ہے وہ تمہیں مدد نہ مل سکے، یعنی پھر اگر توبہ کر کے نہ مرے اور مایوسی کی حالت میں مر گئے تو پھر جو ہے وہ تمہاری کوئی معافی نہیں، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی۔ اس کتاب میں تو سب کچھ ہی بہترین ہے، لیکن طریقہ اور نیت یہ وہ چیز ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ بہترین پہلو بن جائے گا۔ قبل اس کے کہ تم پر جو ہے وہ اچانک عذاب آئے
اور تم کو جو ہے وہ خبر بھی نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے، یعنی جب موت آ جائے فرشتے دیکھ لو موت کے اور پھر دیکھ کر کہو ہائے افسوس، میری اس تقصیر پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کرتا رہا، میں تو وعدے کر رہا تھا، میں تو انتظار کر رہا تھا مجھے تھوڑا سا ٹائم ملے، تھوڑی سی مجھے آسانی ہو، تھوڑا سا پیسہ آئے تو پھر میں یہ اور یہ نیکی کے کام کروں. اس وقت جو ہے پھر اس بات کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں سے شامل تھا. یا کہنے لگے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی جو ہے وہ متقیوں میں شامل ہوتا. یعنی اس وقت جو ہے وہ حسرت کرے. یا عذاب دے کر کہنے لگے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی جو ہے وہ نیک عمل کرنے والوں میں سے شامل ہو جاؤں. ایسے سارے لوگوں کی حسرتیں جو ہیں وہ یہاں بیان کی جا رہی ہیں کہ انسان ان میں شامل نہ ہو. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کتاب کا علم دیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اس کی طرف آؤ تاکہ ایسے حسرت زدہ لوگوں میں شامل نہ ہو. اور اس وقت اسے یہ جواب ملے گا کہ کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، یعنی علم تو آ چکا تھا، کتاب موجود تھی، بتانے والے بھی موجود تھے، کاش تم نے اس وقت انہیں سے سنا ہوتا، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ جو ہے وہ کالے ہوں گے. استغفر اللہ. کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ یعنی جہنم بہت کھلی ہے اور یہ بار بار پکارے گی کہ حل من مزید، ہے کوئی اور بھی جس کو اس کے اندر ڈالا جائے. اور اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقوی اختیار کیا، یعنی اللہ کی فرما برداری کی، اس سے ڈر کر برائیوں سے دور رہے، اس کی خوشی کے لیے کام کیا، کہ ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو جو ہے وہ نجات دے دے گا. یہاں پر پھر جو ہے وہ تقوی کی بات ہے، اور تقوی کے اندر خلوص، اخلاص، سنسیرٹی جو ہے وہ شامل ہے. اور فرمایا ان کو جو ہے وہ نہ کوئی گزن پہنچے گا، نہ ان کو وہاں پر کوئی تکلیف ہوگی، اور نہ ہی جو ہے وہ غمگین ہوں گے. یعنی دنیا میں پیچھے جو وقت اور حالات ان پر گزر چکے ان کو غم زدہ نہیں کریں گے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. زمینوں اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. تو دنیا والوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ ان سے کیوں توقع رکھتے ہو کہ وہ جو ہے وہ تمہیں کچھ دیں گے؟ اسی رب کی طرف آؤ. اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی جو ہے وہ لوزر ہیں، وہی گھاٹے میں رہنے والے لوگ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو جن کے پاس علم نہیں ہے، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو، مجھے کہتے ہو میں فلاں فلاں سے ڈروں، فلاں اور فلاں کی جو ہے وہ عظمت کا قائل ہو جاؤں اور اس رب کی عظمت کو چھوڑ دوں، یعنی جو مجھے جو ہے وہ کھلاتا اور پلاتا ہے اور جس کے پاس جو ہے وہ ساری دنیا کے خزانے ہیں. تو یہ بات تمہیں ان سے جو ہے وہ صاف کہہ دینی چاہیے. یعنی ایک طرف جہاں دل میں اس بات کا یقین ہونا ضروری ہے، وہاں زبان سے بھی اس کا اقرار ضروری ہے کہ میں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عظمت کی قائل نہیں. تو کہا ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف سے اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف جو ہے وہ وہی جو ہے وہ بھیجی گئی تھی. کیا کہ وہ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ صرف جو ہے وہ اللہ ہی کی بندگی کریں گے اور اسی کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کریں گے. انبیاء کو وہی کی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی امپورٹنس دی، اس کی بات مانی، تو تمہارا عمل بھی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ انبیاء کی. اور ہم سارے شرک کرا کے بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا. اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہمیں نا علم حاصل کرنا چاہیے، خاص طور پہ کہ شرک کن کاموں سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اندر کون کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو ہم کرتے ہیں اور ان سے جو ہے ہمارے عمل ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے. اور فرمایا پھر تم جو ہے وہ خسارے میں رہو گے. لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کرنے کا کام کیا ہے کہ تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. یعنی جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، نماز اور روزہ، فرائض کی ادائیگی اور جو اللہ کے حکم ہے ان کی تعمیل کرتا ہے، تو یہ پریکٹیکل شکر کا طریقہ ہے. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. تو اللہ کی قدر کریں گے کیسے جب ہمیں علم ہی نہیں؟ اور علم آئے گا اور پتہ چلے گا کہ اللہ کی تو عظمت ایسی ہے، اس کی تو شان ایسی ہے، وہ تو ایسا محبت کرنے والا ہے، وہ تو ایسا درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، تو پھر ہی انسان اس کی طرف پلٹے گا نا. تو لہٰذا ضروری کیا ہے، اس کتاب کا علم جو ہے اس کو ہماری زندگیوں میں شامل ہو جانا چاہیے. زندگی کا یا دن کا ایک حصہ تو ضروری اس کے ساتھ گزرے، ورنہ وہ زندگی بیکار ہے، وہ دل مردہ ہے جو کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نہ لگے. فرمایا اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے، یعنی اس کا علم ضروری ہے تو وہ یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی. کتنی بڑی ہے یہ زمین، اور آسمان جو ہے وہ اس کے دست راست میں ہوں گے، لپٹے ہوئے ہوں گے. ایک ہاتھ میں زمین اور دوسرے ہاتھ میں آسمان. حدیث کے اندر آیا نا کہ ایک ہاتھ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان کو لپیٹیں گے اور کہیں گے کہ کہاں ہے زمین کے متکبر اور جبار، یعنی کہاں ہے زمین کے بادشاہ، ذرا آئیں میرے سامنے. اور پھر دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ زمین کو لپیٹا جائے گا اور کہا جائے گا، یعنی پوری کائنات کو لپیٹ کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں ہے جو ہے وہ متکبر، زمین کے دنیا کے جبار اور متکبر. یعنی آج میں ان کو دیکھوں کون میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے.
پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس روز سور پھونکا جائے گا کہ وہ سب مر کر جو ہے وہ گر جائیں گے، جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ جو ہے وہ زندہ رکھنا چاہے۔ یہ جو ہے وہ 4 فرشتوں کی بات کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی جو ہے وہ ایک ایک کر کے مر جائیں گے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب جو ہے وہ اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ کیوں؟ کیونکہ سورج اور چاند تو لپیٹ دیے جائیں گے نا، کہا کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہو گیا آسمان، تو وہ اس وقت جو ہے وہ کس کا نور ہوگا جس سے زمین جگمگا اٹھے گی؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہوگا۔ کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، حساب کتاب کا وقت آ جائے گا، انبیاء اور تمام گواہ حاضر۔ پھر فرمایا کہ انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے تھے۔ اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی وہ کما کر لایا ہوگا اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اور لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس سے جو ہے وہ خوب جانتا ہے، یعنی اچھا اور برا جو عمل بھی انسان کرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ فرشتے تو لکھ ہی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف جو ہے وہ گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے۔ یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے کارندے ان سے کیا پوچھیں گے؟ وہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں تمہارے رب کی آیات جو ہے وہ پڑھ کر سنائی ہوتی؟ یہاں پر خاص طور پر پڑھ کر سنانے کی بات آئی ہے، کیونکہ پڑھنے کا اپنا ایک اجر ہے، لیکن جو سنانا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زیادہ توجہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتی ہے، اور دل پر بات جو ہے وہ زیادہ ڈائریکٹ اثر کرتی ہے، کیونکہ کلام کا اپنا ایک اثر ہے۔ قرآن جو ہے نا یہ ایک سپیچ ہے، کتاب کی شکل میں نہیں آیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن سپیچ تھی، تو اس کی جو آیات کے سنانے کا جو اس کا اثر ہے وہ بالکل جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کتاب پڑھ کر سناتے تھے وہاں صحابہ سے بھی بعض اوقات کہتے تھے کہ مجھے جو ہے فلاں فلاں سورہ سناؤ، جیسے ابی بن کعب سے کہا، پھر عبداللہ ابن مسعود سے کہا، پھر اسی طرح جبریل علیہ السلام سے جو ہے وہ آپ سنا کرتے تھے۔ تو اس کتاب کی آیات تو فرشتے بھی ان کو کیا کہیں گے، تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی کہ آیات، کہ تم سنتے نہیں تھے کہ تم پر کوئی اثر ہوتا، اور تمہیں اس بات سے جو ہے وہ ڈرایا گیا ہو کہ ایک وقت جو ہے وہ تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا، یعنی عذاب کا یہ وقت جو ہے وہ تمہارے سامنے آئے گا۔ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ ہاں آئے تھے، سنا تھا، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک کر رہ گیا۔ یہ کون سے ہوں گے؟ جو سن کر بھی سنتے نہیں، یعنی عمل نہیں کرتے۔ کہا جائے گا یعنی اب کیا کرو، داخل ہو جاؤ، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اب یہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبرین کے لیے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اپنے مقابلے میں اللہ کی بات کوئی اہمیت ہی نہ دے، اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں بھی گروہ در گروہ جو ہے وہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، لیکن اب ان کا استقبال ڈیفرنٹ طریقے سے ہوگا۔ یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے جو ہے پہلے ہی ان کے لیے کھولے جا چکے ہوں گے، انہیں ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، ان کے لیے پہلے ہی ویلکمنگ سٹائل میں، اور اس کے جو ہے منتظمین جنت کے جو دوراغا ہوں گے، ان کے جو گارڈز ہوں گے، وہ کہیں گے سلام ہو تم پر، ویلکم، بہت اچھے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ وہ کہیں گی شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ یعنی دنیا کے اندر بھی نعمتیں پانے کے بعد ان کا ایک ہی عمل تھا، اور وہ یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ تو انسان دنیا میں جن اعمال کا عادی ہوگا نا، آخرت میں بھی وہی کام کرے گا۔ تو ان کا تو کلمہ یہ ہوگا اہل جنت کا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر، کہیں گے شکر اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ آپ دنیا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پر جا کے گھر بنانا چاہتی ہوں تو مجھے اس کی جو ہے اجازت اور پرمیشن ہے، اور آپ جائیں اور فٹافٹ جا کے وہ گھر بنا لیں۔ پہلے تو آپ کو اس کے لیے کئی قسم کے جو ہے وہ لیگل ڈاکیومنٹس، پھر اجازتیں، پھر نقشہ، پھر پلاننگ، پھر کئی کچھ جو ہے وہ کام کر کے پھر فائنینس بھی اتنا ہو،
اتنی دیر میں جو کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، حالات ہی ٹھیک نہیں ہوتے. تو آپ بنا ہی نہیں سکتے. کہیں گے ہم جنت میں جہاں چاہیں جو مرضی کرنا چاہیں کریں گے. فرمایا بہترین اجر ہے وہاں پر کن کے لیے؟ عمل کرنے والوں کے لیے. یعنی جو دنیا میں اچھے کوئی کام کر کے آئیں گے، صرف بیٹھ کر خواہشات کرتے ہی نہیں آئیں گے. اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے. یہ کون ہے؟ یہ حاملین عرش جو فرشتے ہیں نا، ان کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ بہت بڑے فرشتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اجازت دی گئی کہ میں ان حاملین عرش کے فرشتے جو ہیں ان کا کچھ حال بیان کروں کہ ان کی یہ کان کی لو جو ہے نا، نچلا حصہ اور گردن کے درمیان 700 میل کا فاصلہ ہے. یعنی 700 سال انسان چلتا رہے تو تب جا کے یہ فاصلہ. اتنے جو ہے وہ بڑے اور ہیوج ہیں یہ فرشتے. اور ان لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کیا کہ تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی الحمدللہ رب العالمین. اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی صورت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورۃ المؤمن، اس کا ایک نام جو ہے وہ سورۃ الغافر بھی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہم سورۃ پڑھ چکے ہیں المؤمنون کے نام سے، اور یہ ہے المؤمن. حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے اور سب کچھ جو ہے وہ جاننے والا ہے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ سارے علوم کے اوپر حاوی ہے، اسی طرح اس کتاب کا علم جو ہے اس کو بھی سارے علوم کے اوپر پرائرٹی حاصل ہے، اس کو ترجیح حاصل ہے. اور وہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے. لیکن اگر کوئی جو اس کی طرف نہ پلٹے تو اس کو سخت سزا بھی دینے والا ہے. اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے. اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہی لوگ جنہوں نے جو ہے وہ کفر کیا ہے. یعنی اس کتاب کے حکم کے آنے کے بعد اس کے اوپر سوال جواب اور دلیل بازیاں اور ایک دلیل اور دوسری دلیل کہا، اس کے اوپر ایسی حرکتیں کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو کفر سے جو ہے وہ بدل دیتا ہے. یعنی ایسے کافر جو ہیں وہ بڑی ترقی کریں گے تو دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں جو ہے وہ کسی دھوکے میں نہ ڈالے کہ ان کو جو ہے وہ اللہ نے بڑا نوازا تو یہی جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جو ہے وہ جھٹلا چکی ہے. یعنی وہ بھی بڑے ترقی یافتہ قسم کے لوگ تھے جو اس سے پہلے نافرمان گزرے اور ان کو اللہ نے پکڑا. اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہی کام جو ہے کیا. ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی، کیوں؟ تاکہ وہ اسے گرفتار کرے، تاکہ جو وہ بات کر رہا ہے اس کو اس بات کے کرنے سے روکے، اس سچی بات کو. ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ آخرکار میں نے ان سب کو جو ہے وہ پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا جو ہے وہ کیسی سخت تھی. اسی طرح ان سب لوگوں کے اوپر تیرے رب کا فیصلہ چشمہ ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں. یعنی جب یہ خود جو ہے وہ حق کے رستے سے رکتے اور روکتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے اور ان کا نام جو ہے وہ اہل جہنم میں شامل کر دیا جاتا ہے. عرش الہی کے اہل فرشتے، اور وہ فرشتے جو کہ عرش کے گرد و پیش جو ہے وہ حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی جو ہے وہ تسبیح کر رہے ہیں. یعنی فرشتوں کا یہاں پر ایک عمل بتایا گیا اور فرشتوں کا یہ عمل بتا کر ہمیں اس عمل کے لیے ابھارا جا رہا ہے کیا کہ فرشتے اللہ کی حمد و تسبیح کرتے نہیں سکتے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل اور تحمید اس کو جو ہے وہ اپنے عمل میں جو ہے وہ شامل کرنا ہے. اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں کیا کرتے رہتے ہیں؟ دعائیں کرتے رہتے ہیں. ایمان لانے والوں کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. یعنی جو ایمان لاتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو یہ جو فرشتوں کی دعائیں کرنے کے عمل ہیں یہ مختلف موقعوں پر ہمیں پہلے بھی جو ہے وہ تھوڑے سے پتہ چلتے ہیں کہ جیسے انسان جو ہے وہ اگر سحری جب کھا رہا ہوتا ہے
اور اس وقت جو ہے وہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے فرشتے جو ہے وہ حالانکہ کھا وہ رہا ہے اپنے فائدے کے لیے، اور دعائیں اس کے لیے کون کر رہے ہیں؟ فرشتے کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ جب بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، جو فرشتہ ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو اس کے لیے غائب کی حالت میں دعا کر رہے ہیں نا، یہ جو اس کے سامنے موجود نہیں ہے اور جس کی ہمدردی اور بھلائی میں یہ سوال کر رہے ہیں، تو ایسی بھلائی اور ہمدردی اس کے حق میں بھی جو ہے وہ قبول کی جائے. تو اسی طرح حاملین عرش فرشتے جو ہیں یہ بھی اہل ایمان کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت سے اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں فرشتوں کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا بھی طریقہ یہاں بتایا گیا ہے. اور تو اب اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے، عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے جو ہے وہ توبہ کی ہے اور تیرا راستہ جو ہے وہ اختیار کر لیا ہے، یعنی جو ایمان لے آئے ہیں، اور پہلے جو ان کے گناہ ہیں ان سے دور کر دے اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ کی رہنے والی جنتوں کے اندر. یعنی کتنے ہمدرد اور کتنی محبت کرتے ہیں یہ انسانوں کے ساتھ. تو اس لیے ان فرشتوں کا بھی ذکر کیا جانا چاہیے، اور ان کا ذکر کرنا بھی جو ہے وہ عبادت میں شامل ہے. ان جنتوں کا جن کا تو نے جو ہے وہ ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویاں اور اولادوں میں سے بھی ہمیں اپنی والدین، اولادوں اور بیویوں کی اتنی پرواہ نہ ہو جتنی وہ کر رہے ہیں، کہ ان کو بھی جو ہے ان کے ساتھ شامل کر دے تاکہ یہ صحیح طور پر وہاں پر انجوائے کر سکے. کیونکہ فیملی کے ساتھ جو انجوائے کرتا ہے نا وہ اکیلا نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کسی ایسی جگہ پر آپ اکیلے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ انجوائے کرے، تو آپ کو اپنی فیملی میں سے کوئی یاد آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اپنے بچوں میں سے، ماں باپ میں سے، بہن بھائیوں میں سے کوئی وہ بھی میرے ساتھ یہاں ہوتا ہے نا، تو بہت مزہ آتا. تو اسی طرح جنت کے اندر بھی ہمیں حریص ہونا چاہیے کہ صرف اکیلے ہی نہ جائیں بلکہ اپنے فیملی کے باقی لوگوں کی بھی جو ہے وہ فکر کریں. تو کہا کہ وہ ان کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیں، وہ لیکن وہ جو صالح ہوں، اور ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ جو ہے وہیں پر پہنچا دے. تو بلا شبہ قادر مطلق ہے اور حکیم ہے، یعنی جانتا ہے اور سب کچھ جو ہے وہ کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر فرشتوں کا ایک کامل یقین ہے، اور اسی یقین کامل کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اور یہی جو ہے وہ بڑی کامیابی ہے. اور بچا دے ان کو ان برائیوں سے، اور جس کو تو نے قیامت کے روز جو ہے وہ برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے جو ہے وہ بڑا رحم کیا، اور یہی جو ہے وہ بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے اوپر کیا، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ جو ہے وہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف جو ہے وہ بلایا جاتا تھا اور تم کیا کرتے تھے؟ اس کی طرف سے جو ہے وہ کفر کرتے تھے. یا انسانوں کے خاص رویے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے. جب انسان اللہ کی طرف جو ہے وہ نہیں آتا تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو جو ہے وہ دعوت دیتا ہے. تو انسان جب قیامت کے دن دیکھے گا اپنے آپ کو برے حال میں، تو اپنے اوپر شدید غصہ کرے گا کہ میں نے دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ کہیں گے ہمیں اس سے زیادہ تم پر غصہ آتا تھا جب تم دنیا میں یہ کفر کرتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے واقعی جو ہے وہ ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ جو ہے وہ زندگی دے دی ہے. یعنی پہلی دفعہ جب انسان کو پیدا کیا، پھر ان کو جو ہے سلا دیا، پھر پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد موت دے دی، اور اس کے بعد کی زندگی جو حشر کے میدان میں ملے گی، اور اس کے بعد پھر کوئی موت جو ہے وہ نہیں ہے. اور اب ہم جو ہے وہ اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. کیا اب ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے بھی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے یہاں سے نکلنے کا؟ ان کو جواب ملے گا نہیں، یہیں پڑے رہو. اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے. یہ صورت بھی مکی ہے، تو اس میں دیکھیں توحید کا عنصر کہ پھر اللہ کے علاوہ ساتھ میں دوسرے لوگوں کو بھی شریک کرنا اور ان کو بھی جو ہے اتنی ہی امپورٹنس دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو تم جو ہے وہ اس کا انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ جو ہے دوسروں کو بلایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے، تمہاری ان ہستیوں کے ہاتھ میں نہیں جن کو تم اللہ کے مقابلے میں زیادہ امپورٹنس دیتے تھے. وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، یعنی رزق جو ہے وہ آسمان سے آتا ہے. مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق جو ہے وہ صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے والا ہو، یعنی پلٹنے والا ہو، معافی مانگنے والا ہو، شکر ادا کرنے والا ہو. تو لہٰذا اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. پھر جو ہے وہ خلوص کی بات کی جا رہی ہے، پھر جو ہے وہ سنسیئرلی اللہ کی طرف پلٹنے اور صرف ایک اللہ کو جو ہے نیت صرف اس کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. فرمایا خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، جب تو آپ توحید کی بات کریں، اللہ کو خوش کرنے کی بات کریں، اور لوگ کہیں کہ نہیں وہ فلانے کا فلاں اور فلاں جو ہے اس کا بھی ذکر کریں، اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاؤ. وہ بلند درجوں والا ہے اللہ، یعنی اس کی شان، مالک عرش ہے،
اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے جو ہے وہ روح کو نازل کر دیتا ہے، یعنی پیغمبری کے لیے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے جو ہے وہ خبردار کر دے۔ وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، یعنی کہ آج دنیا کے اندر اپنے آپ کو انسان لباس کے ذریعے اور کبھی مختلف قسم کی دوسری طریقوں سے کیموفلاج کر لیتا ہے نا برے کام کرتے ہوئے، لیکن اس دن لباس بھی نہیں ہوگا اور انسان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ بھی بولیں گے، اور اس سے ان کی جو ہے اس دن اس سے کوئی بھی ان کی بات جو ہے وہ چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ تو سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی۔ اور دنیا میں جب پوچھا جاتا ہے تو کہنے کے بعد انسان جو ہے وہ دوبارہ اپنی جو غفلت میں مست ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت تو ہے ساری کی ساری توجہ ہی اللہ کی طرف ہوگی۔ پھر اس نے کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا جو اس نے جو ہے وہ کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عدل کے ساتھ جو ہے اس کا بدلہ دیں گے۔ آج کسی پر کوئی ظلم جو ہے وہ نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے، یعنی جہاں پر خوشخبریوں کی بات ہے تو وہاں پر جو ہے وہ ڈرانے کی بھی بات ہے، جہنم کی آیات کی بھی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف جو ہے وہ انسان کو امید ہی دلانی چاہیے اور ڈرانا نہیں چاہیے، تو وجہ یہ کہ جب آیات آئیں ایسی تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اتار رہے ہیں تو ایسی چیز جو ہے وہ ہمیں بتانا پڑے گا۔ اور فرمایا ان کو ڈرا دو اس دن کے عذاب سے جو کہ قریب آنے لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ جو ہے چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے، بول بھی نہیں سکیں گے، کسی کو اپنا غم نہیں بتا سکیں گے کیونکہ کوئی سننے والا ہوگا ہی نہیں۔ اور اس دن جو ہے وہ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی شفیع جس کی بات جو ہے وہ مانی جائے، اور اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے۔ یہ آیت بڑی معنی خیز ہے کہ بعض اوقات نیکی کا کام کرتے کرتے انسان کی نظر ایسے بہکتی ہے اور ایسے کسی منظر کی طرف چلی جاتی ہے جس کو جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے، اور پھر ہم جو ہے وہ اس کی طرف کان بھی لگا دیتے ہیں، آنکھیں بھی لگا دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ پوری طرح سننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں دنیا کے لوگوں سے تو انسان بچ سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو اللہ کی پکڑ سے جو ہے وہ کیسے بچے گا؟ بعض اوقات ہے نا کہ جیسے ہم کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اور اچانک جو ہے وہ سلائڈ کوئی اور کھول لی، کسی اور کو جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ پیچھے بات کیا آئی تھی کہ اللہ کی بات کو غور سے اور توجہ کے ساتھ سنو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ کہ اللہ نگاہوں کی چوری سے بھی واقف ہے۔ یہ جو آج کی ٹیکنالوجی کی دور ہے اور اس کے اندر جو فتنے ہمارے لیے ہیں ان سے صرف بچ کون سکتا ہے؟ اور یہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم ہمیں بچا سکتے ہیں جب اس کا احساس ہو کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہماری جو آنکھیں بھی ادھر ادھر بھٹکتی ہیں نا ان مناظر کے اوپر، وہ بھی اس کے علم میں آ جاتی ہیں، اور وہ سینوں کے راز تک جانتا ہے، یعنی ایسی باتیں سن کر تمہارے دلوں میں کیا خواہشات پیدا ہوتی ہیں وہ بھی اس کے علم میں آ جاتی ہیں جو سینوں نے چھپا رکھے ہوتے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ دلوں کے بھی کچھ فیل ہوتے ہیں، یہ وہ وسوسے، وہ خیالات جو اس کے دلوں میں آئیں اور پھر وہ ان کو پرورش کرنا شروع کر دے، ان کو پالنا شروع کر دے، ان کے اکارڈنگلی پلاننگ کرنی شروع کر دے۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں تو وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، یعنی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں جو ہے وہ چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی جنہوں نے نافرمانیاں کی تھی، وہ کیسے طاقتور تھے اور ان سے زیادہ جو ہے وہ زبردست آثار زمین کے اندر جو ہے وہ چھوڑ گئے ہیں کہ ان کے گھر، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی سکلز کیسے زبردست آج بھی جو ہے، جیسے احرام مصر ہے تو کوئی ان کو جو ہے وہ ابھی تک دریافت ہی نہیں کر سکا کہ یہ میتھس کے کون سے کویسچن ہیں جس میں سارٹ آؤٹ کیے گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا، ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ، اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے تھے، روشن نشانیاں، اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، اور پھر اس کے بعد کیوں اللہ نے پکڑا کہ یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، یعنی جب انسان نافرمانیوں کے اوپر اصرار کرے پھر اجتماعی طور پر کرے تو پھر اس کی پکڑ آتی ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی پوری نشانیوں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا۔ یہاں قارون کا ذکر بھی فرعون اور حامان کے ساتھ کیا گیا ہے، حالانکہ وہ اہل ایمان میں سے تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل تھا، لیکن جب اس کے اعمال ان کافروں جیسے تھے تو وہ بھی ان کی کمپنی میں شامل ہے۔ مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے،
پھر جب وہ ہماری طرف سے جو ہے حق ان کے سامنے لے آیا، یعنی کتاب بھی اور معجزات بھی، تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں، ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جو ہے وہ جیتا رہنے دو۔ ایک تو ان کے اوپر یہ عذاب، یعنی کہ بنی اسرائیل کو یہ سزا اس وقت دی گئی تھی نا جب ان کے کسی اس نے بتایا تھا نجومی نے کہ اس سال میں اور یا یہ کہ ان سالوں میں جو ایک بچہ ایسا آئے گا جو تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، اور اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پیغمبری لے کر آئے تو اس وقت بھی دوبارہ ان کے اوپر بنی اسرائیل کو اس نے یہی سزا دینے کا اعلان کیا، مگر کافروں کی چال جو ہے وہ اکارت ہی گئی، یعنی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا ان کو۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو جو ہے وہ قتل کیے دیتا ہوں، یعنی اسی وجہ سے جو ہے وہ ملک کے اندر انتشار پیدا ہو رہا ہے، کچھ لوگ اس کو مان رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ مجھے مان رہے ہیں۔ یہ پکار دیکھے اپنے رب کو، اور مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین جو ہے وہ بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد جو ہے وہ برپا کر دے گا، یعنی اگر زیادہ لوگ اس کی حمایتی ہو گئے تو پھر جو ہے وہ تمہیں اپنا دین بدلنا پڑے گا یا جو ہے وہ لڑائی جھگڑا برپا ہو جائے گا ملک میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب کی جو ہے وہ پناہ لے لی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہم بھی اکیلے ہوتے ہیں اور کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں ہوتا، اور اگلا جو ہے وہ حق کی کوئی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، اور اس کو اپنے اوپر غرور و تکبر بھی بہت ہوتا ہے، تو یہ دعا جو ہے وہ اس کو ضرور مانگنی چاہیے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا اور کہنے لگا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس جو ہے وہ بینات لے کر آیا ہے، روشن نشانیاں ہیں اس کے پاس کہ وہ اللہ ہی کا بھیجا ہوا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ جو ہے وہ خود اسی پر اڑ پڑے گا، یعنی تمہیں اس کا نقصان نہیں ہوگا، وہ خود ہی نقصان اٹھائے گا۔ لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلا رہا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضروری نازل ہوں گے، یعنی تم اس کا شکار ہو جاؤ گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو، یعنی جھوٹا بھی ہو اور پھر زیادتیاں بھی کرتا ہو، لوگوں پر ظلم بھی کرتا ہو۔ اب یہ شخص جو ہے وہ اس سے پہلے مومن ہو چکا ہے لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، لیکن جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ پلاننگ کی جانے لگی تو یہ اپنے دربار کے جو باقی ساتھی ہیں فرعون کے مقابلے میں ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور باقی ساتھیوں کو جو ہے وہ تبلیغ کرنی جو ہے وہ شروع کر دی۔ اسی طرح جب آپ سچ کی بات کرتے ہیں نا تو بہت سے لوگ آپ کی اس چیز کے قائل ہو چکے ہوتے ہیں، اگر ظاہری طور پر سامنے سپورٹ نہیں بھی کر رہے ہوتے نا تو بیک پہ بہت سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا کبھی جو ہے حق بات کو کرتے ہوئے مایوس نہ ہو۔ کہنے لگا اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے، اقتدار ہے تمہارے پاس، زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب تم کو جو ہے وہ آ لے اور پکڑ لے تو پھر کون ہے جو کہ ہماری مدد کر سکے گا؟ یعنی اس وقت جس کو تم مان رہے ہو بڑا فرعون، یہ تو جو ہے وہ ہمیں نہ بچا سکے گا۔ جب فرعون نے یہ دیکھا نا کہ اس کی یہ جو ساری سپیچ ہے یہ جو ہے اہل دربار میں باقی لوگوں کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہی ہے، تو اس نے بیچ میں مداخلت کی، کہنے لگا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو کہ مجھے جو ہے مناسب نظر آتی ہے۔ اس کو اپنی عقل کے اوپر بھی جو ہے وہ بڑا بھروسہ تھا نا کہ میں بڑا عقل مند ہوں اور میرے سے اچھا مشورہ اور فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور میں اسی راستے کی طرف جو ہے وہ تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو کہ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں فرعون جیسا شخص بھی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ہدایت اس کے اپنے کہنے میں نہیں ہوتی کہ وہ یہ سمجھے میں ٹھیک نیک پاک ہوں، بلکہ اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہوگا، چیک کرنا پڑے گا کہ قرآن و حدیث میں جو خصوصیات بتائی گئی ہیں اور جو کام کرنے کو کہے گئے ہیں، یا اگر یہ شخص اسی رستے کے اوپر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پھر ہمیں اپنا قبلہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا یعنی وہ رجل المؤمن، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہیں تم پر بھی وہی دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے کے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، یعنی تم بھی بڑے طاقتور سمجھ رہے ہو، تم سے پہلے بھی لوگ بڑے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے رہے ہیں، جیسا دن قوم نوح پر، عاد اور سمود اور ان کے بعد جو ہے ان کی بعض والی قوموں پر آیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، یعنی اللہ کے بندے ہی اس کو مجبور کرتے ہیں اللہ کو کہ وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے۔ اے قوم مجھے ڈر ہے کہیں تم پر فریاد و فغاں کا وہ دن نہ آ جائے، یعنی کہ تم اس وقت چیخو پکارو اور اللہ سے مدد مانگو اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے، جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، یعنی پریشان حال، اور کوئی تمہاری مدد نہ کرے گا، تم بھاگے بھاگے پھرو گے مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے پھر اسے جو ہے وہ کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیمات کے بارے میں شک میں ہی پڑے رہے، اور پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ جو ہے وہ کوئی اور نبی نہ بھیجے گا، اب کوئی اور جو ہے وہ رسول اس کی طرف سے نہ آئے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ایسے سب لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دیتا اور ان کو
برائی کے اسی راستے کی طرف جو ہے وہ ترقی دیتا ہے۔ جو برے ہوتے ہیں اور پھر کون سے ہوتے ہیں شکی، کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا پتہ نہیں کہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، اور اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ وہ اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس جو ہے وہ کوئی سند یا دلیل ہو، یعنی جو اللہ کے حکم ہوتے ہیں ان کے اوپر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہوتا کہ واقعی یہ بات کہی گئی ہے، اگر کہی گئی ہے تو کہاں کہی گئی ہے۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت جو ہے وہ مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر غضب آتا ہے کہ انسان کے پاس علم نہ ہو، پھر وہ اللہ کی آیات کے اوپر باتیں کرتا پھرے۔ اس طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر جو ہے وہ ٹھپا لگا دیتا ہے۔ اب یہ ساری بات جو ہے وہ رجل مومن کر رہا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے جو ہے وہ ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں آسمان کے رستوں تک جو ہے وہ میں پہنچ سکوں اور موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو ہے وہ جھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو یہ موسیٰ جو ہے وہ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے، یعنی مجھے نہیں لگتا کہ یہ پیغمبر ہے۔ اور یہ ساری باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اس راجل المومن کا جو تقریر اس نے دیکھا کہ جب اس کا اثر ہو رہا ہے تو اس بات کو مذاق میں اڑانے کے لیے، کہ تاکہ اس بات کی اس کی تقریر کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے جو ہے وہ روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں جو ہے وہ صرف ہوئی، یعنی ساری اسکل، صلاحیتیں، علم، نالج اس کو اپنی تباہی کے لیے وہ خود ہی اس کو لے ڈوبا۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں جو ہے وہ صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اب اس نے جو اب یہ راجل المومن ہے یہ بھی ڈٹرمنڈ ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آج موقع ملا ہے تو پھر بات جو ہے وہ پوری کر ہی لوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ قیام کی جگہ تو آخرت ہی ہے، اور جو برائی کرے گا تو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی کہ اس نے جو ہے وہ برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ ہوں مومن، اس کو جو ہے اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اور ایسے سب لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو جو ہے وہ بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ میں تم لوگوں کو نجات کی طرف جو ہے بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے جو ہے وہ آخرت کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتے ہو؟ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، یعنی جنہیں جو ہے وہ میں نہیں جو ہے وہ جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف جو ہے وہ بلا رہا ہوں۔ یہ ساری تقریر وہ اسی مومن آدمی کی ہے جو کہ فرعون کے دربار میں تھا، اور وہ ساری باتیں جو کہ درباری موجود اسے کر رہے ہوں گے ان کے جواب میں وہ کر رہا ہے۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف میں نہیں ہو سکتا کہ جس کی طرف جو ہے تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ ہی آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے لوگ آگ میں جانے والے ہیں، یعنی جن کو بار بار بات سمجھائی جا رہی ہو پھر بھی وہ تکبر کریں۔ اور آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، یعنی آج تم میری اگر بات نہیں مان رہے ہو تو وہ وقت آنے والا ہے جب میری یہ باتیں تمہیں یاد آئیں گی۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ اور پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آخرکار ان لوگوں نے جو بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں تو اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھی خود ہی بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد۔ اور دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جو آل فرعون ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک لشکر جو ہے جنگی لباس پہنے ہوئے
اور جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آل فرعون ہے جو صبح شام جو ہے وہ آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور شدید تر عذاب میں یعنی کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا تو ان کو حکم دیا جائے گا کہ شدید تر عذاب میں ان کو داخل کر دیا جائے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب اپنی جگہ پر، لیکن جو جہنم کا عذاب ہے وہ قبر کے عذاب سے شدید تر ہے۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی کہ وہی درباری جنہوں نے فرعون کی بات مانی، یا اسی طرح کے یا ان کے قبیل کے دوسرے لوگ جو کہ غلط کاموں میں اپنے لیڈرز کو فالو کرتے ہیں۔ تو دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، یعنی کہ ہم تمہارے انڈر کام کرتے تھے، تمہارے سبارڈینیٹ تھے، تو اب کیا یہاں تم نار جہنم کی اس تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ یعنی اب بھی کوئی ایسی اسٹریٹجی سوچو کہ ہم یہاں سے بچ کر نکل جائیں۔ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے کہ ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں، اور اللہ جو ہے وہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، یعنی عذاب جو ہے وہ سب کے درمیان مشترک ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، اب اس میں تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے دوراغا سے، یعنی جب آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے اور کوئی پلاننگ نہ کر سکیں گے اور کہیں گے کہ اب جو ہے ہم تو فیصلہ تبدیل نہیں کرا سکتے، تو یہ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں سے بس ایک دن کی جو ہے وہ تخفیف کر دے، یعنی جیسے سارا دن سارا ہفتہ انسان کام کرتا ہے نا، یا ہفتے کے کچھ دن کام کرتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ چھٹی کا ہونا چاہیے تاکہ انسان جو ہے وہ ریلیکس ہو سکے، تو کہیں گے اہلکاروں سے، یعنی کہ جہنم کے جو داروغہ ہوں گے سیدنا مالک، ان کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ ہماری بس عذاب میں نا ایک دن کی چھٹی کر دے، یعنی ایک دن کی چھٹی کے بعد پھر کیا ہوگا، پلٹنا تو اسی کی طرف ہے، لیکن ایک لمحہ اور ایک دن کی چھٹی بھی جو ہے وہ مانگیں گے۔ ایک اور حدیث کے اندر آیا نا کہ جب یہ سیدنا مالک کو پکاریں گے تو وہ کئی سالوں تک تو ان کی پکار کا جواب ہی نہیں دیں گے، آپ پکارتے رہیں گے، آپ دیکھیں کہ آپ کو تکلیف میں مبتلا ہو، آپ کو کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے اور آپ کو جو ہے وہ شدید پرابلم ہے اور پریشانی ہے، اور آپ کسی کو بلائیں اور کوئی آپ کو جو ہے وہ پکار کو نہ سنے، آپ کو جواب نہ دے، تو تکلیف سے بڑھ کر جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کریں گے کہ جہاں پر ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو اور میرے سے جو ہے وہ بات نہ کرو۔ جب ان سے کہیں گے کہ اپنے رب سے درخواست کرو ہمارے لیے، تو وہ آگے سے الٹا سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول جو ہے وہ بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے، یعنی کہ تمہیں نشانیاں نہیں پہنچی تھی اللہ تعالیٰ کی، اس کی آیات نہیں آئی تھی تمہارے پاس؟ تو وہ کہیں گے ہاں، تو جہنم کے دراغے کہیں گے کہ اچھا تو پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا جو ہے پھر تو اکارت ہی جانے والی ہے، یعنی جب تمہارے پاس موقع تھا اور تم نے اس چانس کو اویل نہیں کیا، تو اب جو ہے تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس جہنم کی سزا کے۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی کریں گے، اور یہ بہت بڑی تسلی ہے ہر اس انسان کے لیے جو اگر رسول نہیں بھی ہے اور ایمان لا کر رسولوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کی تبلیغ اور ان کی تعلیمات جو ہے ان کو مان لیتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے اس کے ساتھ کہ دنیا میں بھی اس کے کاموں میں اور اس کے ایمان میں، نیکی کے کاموں میں، اور دنیا میں اس کی جو ضروریات اور پریشانی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے، اور اس روز بھی کریں گے جبکہ گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی حشر کے میدان میں بھی، حساب کتاب کے وقت بھی، اس وقت بھی اس کی مدد کی جائے گی، اور جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی جو ہے وہ فائدہ نہ دے گی، یعنی جب پکڑا جائے انسان اور حشر کا میدان ہو جائے، اس وقت وہ ایکسکیوز کرے گا تو ان کو جو ہے اس کی کوئی ان کی ایکسکیوز جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، ان کو معافی جو ہے وہ نہیں ملے گی، اور ان کے اوپر جو ہے وہ لعنت پڑے گی، اور بدترین ٹھکانہ جو ہے وہ ان کے حصے میں آئے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں چانس ملتا رہا اور اس کے باوجود انہوں نے توبہ نہ کی اور اپنے اعمال کو ٹھیک نہ کیا؟ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی، یعنی کہ وہ بھی اللہ کے اوپر جب انہوں نے توکل کیا، بھروسہ کیا، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی رہنمائی کی، کیسے جو ہے وہ فرعون کے ظلم سے بچا کر ان کو مدین کی طرف جو ہے وہ لے گئے، اور کس طرح جو ہے وہ پھر ان کو نبی بنا کر مبعوث کیا، اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا جو ہے وہ وارث بنا دیا، جو عقل اور دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی جس کے اندر یہ ان کو کتاب کا وارث بنا دیا، کہ یعنی کتاب کو پڑھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اس میں سے جو ہے وہ اپنے لیے لاز بنائیں، شریعت بنائیں، اس کے مطابق لوگوں کے درمیان مقدموں کا اور تنازعات کا جو ہے وہ فیصلہ کریں، یہ تھی ان کو وراثت جو دی گئی تھی، اور اس میں عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے نصیحت تھی اور ہدایت تھی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اپنے قصور کی جو ہے وہ معافی چاہو، صبح و شام
یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قصور نہیں کرتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، بدرجہ اولا جو آپ کے اخلاق تھے وہ بھی جیسے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، اخلاق بھی، کردار بھی، اعمال بھی وہ تو قرآن کے مطابق تھی۔ اس کے باوجود جو آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو آپ کو سنا کر ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ اللہ کے وعدے پر یقین کرو، اللہ دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرے گا، آخرت میں بھی کرے گا، اور کامیابی اور ہمیشہ کی کامیابی کو تمہیں پہنچائے گا۔ اور لیکن اس کے لیے کیا کرو؟ اپنے قصوروں کی معافی، غلطیوں کی، کوتاہیوں کی جو دنیا میں ہو جائے یہیں پر مانگ کر حساب کتاب جو ہے اس کو صاف کر لو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی یاد کرو، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو صبح و شام۔ اب یہاں پر ان صورتوں کے اندر بار بار آپ نے ایک چیز اور نوٹ، اللہ کو یاد کرنے کا ذکر آیا ہے اس کی حمد اور تسبیح کے ساتھ۔ تو نماز کے اندر بھی اللہ کو یاد کرنا، اور نماز کے بعد بھی، یعنی جب آپ نماز پڑھ چکے ہیں تو اس وقت بھی چائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، یہ جو ہے وہ مطلوب ہے۔ اور خاص طور پر آپ کو معلوم ہے نا کہ جتنی دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد جب نمازی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور جب تک کہ وہ ذکر کرتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے جو ہے وہ دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، جب تک اس کا جو ہے وہ وضو قائم رہتا ہے، وہ جائے نماز کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ فرشتوں کی جو دعائے مغفرت ہے وہ آپ کے نصیب میں بھی آئے اور آپ بھی اس کے حقدار ہوں، تو نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز لپیٹ کے اس کو فوراً سائڈ پر نہ کر دیا کریں، کوشش کیا کریں۔ ضروری نہیں کہ ہر نماز کے ساتھ بعض اوقات کی پاسبل نہیں ہوتا، بٹ ایٹ لیسٹ عشاء کی نماز یا فجر کی نماز یا کسی بھی نماز کے ساتھ کہ ایٹ لیسٹ کچھ دیر جو ہے وہ جائے نماز پر بیٹھ کر تسبیح کرے، اور خاص طور پر یا صبح اور شام کا وقت آیا تو فجر اور عصر کی نماز کے بعد یعنی مغرب سے پہلے کی تسبیح جو ہے وہ خاص طور پر بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اس میں اگر صبح شام آپ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یعنی وہ جو کلمتان ہیں خفیفتان ہیں علی اللسان ہیں، اور دو بھاری کلمے جو کہ زبان کے اوپر ہلکے ہیں اور اجر میں بہت بھاری ہیں، یہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو ان کی 100 دفعہ صبح تسبیح اور 100 دفعہ شام تسبیح جو ہے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بہت جو ہے وہ قریب کر دے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند اور حجت کے بغیر، یعنی کسی دلیل کے بغیر، اور دلیل کہاں سے آئے گی؟ اپنی دماغ سے اور عقل سے نہیں بلکہ اللہ کی کتاب سے۔ تو کہا کہ جو لوگ کسی دلیل اور حجت کے بغیر جو تعلیمات ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، یعنی علم ہے نہیں اور اللہ کے حکموں کے اوپر بحثیں کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں جو ہے وہ کبر بھرا ہوا ہے۔ تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ دراصل انسان اللہ کی آیات کے اوپر جھگڑا کرتا کیوں ہے؟ اس علم کو حاصل کیے بغیر، جب وہ اپنی عقل اور اپنا علم جو کہ اس کے پاس ہوتا ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو، یعنی کہ جو وہ کر رہا ہے اور جس کا اس کو زوم ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گمنڈ رکھتے ہیں، یعنی ان کی عقلیں جو ہیں وہ ان کو پستی کی طرف لے کر جا رہی ہیں، ان سے ان کی بلندی میں یا عزت میں یا عروج میں یا ترقی میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں وہ ایسی کام اور حرکتیں کر رہے ہیں تو ان کے اثر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگ لیں، کیونکہ جب انسان دوسروں کی ایسی کنفیوژن پھیلانے والی باتیں سنتا ہے اور ایسے شک میں ڈالنے والی باتیں، تو شیطان تو ہر انسان کے ساتھ ہے، وہ اس کے دماغ اور دل میں اور وسوسے ڈالتا ہے۔ تو کہاں اس وقت اللہ کی پناہ مانگو، اللہ سب کچھ سنتا ہے، یعنی کہ کہیں تم جو ہے وہ اس کا شکار نہ ہو جائے۔ اسی لیے اچھی کمپنی جو ہے اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے قرآن کے اندر۔ آسمان و زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جو ہے وہ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ یعنی دیکھتے تو ہیں زمین و آسمان کو اور دیکھتے بھی یہ کتنی بڑی ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان کا حجم اور اس کا سائز کتنا ہے، تو یہ زیادہ بڑا کام ہے یا کائنات کی تخلیق؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ اس بات کو جان بھی لیتے ہیں نا تب بھی حق تک نہیں پہنچے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا جو ہے وہ یکساں ہو جائیں اور ایماندار اور صالح اور بدکار جو ہے وہ برابر ٹھہرے۔ یعنی دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جو اندھا ہوتا ہے، عام دنیاوی قوانین کے مطابق بھی ان کو وہ رسپانسبلٹیز نہیں دی جاتی جو آنکھوں والوں کو دی جاتی ہیں، ان کو ایکولی جو ہے وہ ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ تو کیا حق کے معاملے میں ہی جو اندھا بن جائے اور برائیاں کرتا رہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر حکموں کی نافرمانی کرتا رہے، وہ اللہ کے سامنے فرما بردار اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے والے کے برابر ٹھہرے؟ مگر تم لوگ جو ہے وہ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ یہ باتیں تمہاری اپنی مثالیں تمہارے اپنے دنیا کے اندر بھری پڑی ہیں اور اس کے باوجود حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ یعنی اگر کسی کو کوئی شک ہے تو اس بات کو وہ دور کر لے، واقعی وہ آئے گی۔
آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کو یہ شک ہے، اس کے اوپر یقین ہے، شک ہے یا یقین ہے؟ اعمال دراصل انسان کے یہ بتانے والے ہوتے ہیں کہ اس کو اس گھڑی کے آنے پہ شک ہے یا اس کی گھڑی کے آنے کا اس کو یقین ہے، کیونکہ جس کو یقین ہوگا پھر وہ اس کی تیاری کرے گا، مگر اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں مانتے، یعنی کہ وہ گھڑی آنے والی اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہو کر اس کو سوال جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے انکار کرتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی بات جو ہے وہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے، خاص طور پر دعا کے سلسلے میں، کیونکہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ کیا دعا عبادت ہے؟ تو آپ نے کہا الدعاء هو العبادت، کہ دعا ہی تو عبادت ہے، یعنی کہ اللہ کو پکارنا اور خالص ہو کر صرف اسی کو پکارنا، اور جس طریقے سے بتایا گیا ہے سنت کے طریقے سے، وہ جو ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتے ہیں۔ کہا میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے مجھے جب بھی تم پکارو تو میں بندوں کی پکار کو جو ہے وہ سنتا ہوں۔ تو انسان جو ہے وہ دوسرے انسانوں کا سہارا کیوں لے، کیوں واسطے اور وسیلوں کی تلاش جو ہے وہ کرتا پھرے، ڈائریکٹ اللہ کو کیوں نہ پکارے، اور دکھے دل کے ساتھ اور دل کی تڑپ کے ساتھ مناجات ہوں، فریادیں ہوں، دعائیں ہوں، ان سب کے اوپر حق صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اگر آپ کے فریادیں اور مناجات جو ہے وہ تو میں کسی اور سے کر لوں اور دعائیں جو ہے وہ میں اللہ سے کروں، تو یہی چیز جو ہے وہ شرک ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور عاجزی اختیار نہیں کرتے، ان کا حال جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہاتھ پھیلانا اللہ کے سامنے اور دعائیں کرنا عاجزی کی علامت ہے، اور ایسا نہ کرنا کبر کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یا اپنی عقل کو بڑا سمجھتا ہے، یا یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسی پلاننگ کر لوں گا کہ اس کام سے جو ہے وہ نکل جاؤں گا۔ تو جو شخص جو ہے وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار نہیں کرتا ہاتھ پھیلا کر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ عاجز کر دیتا ہے، اور دنیا میں تو لوگوں کے سامنے عاجز کرتا ہے، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو اس نے روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے، یعنی رات کی نیند لے کر بھی کیا کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور شکر ادا نہیں کرتے۔ آپ اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں جب صبح کے ٹائم اٹھتے ہیں؟ اور کیا یہ آپ کا معمول ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ دعا پڑھیں کہ الحمدللہ، شکر اللہ کا جس نے مجھے رات کا سکون عطا کیا، میں نے اپنی نیند پوری کی، اب میں فریش ہوں اور میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے دوبارہ جو ہے وہ قابل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بندے رات کا نیند اور سکون پا کر صبح اٹھتے ہیں دوبارہ طاقت اور انرجی، اور اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا جو ہے وہ کوئی معبود نہیں، اور پھر تم جو ہے وہ کدھر بہکائے جا رہے ہو، یعنی پھر اللہ کی طرف کیوں نہیں پلٹتے، اس کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح وہ سب لوگ بھی بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار جو ہے وہ کرتے رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، یعنی کہ زمین کے اوپر آ کر اور اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کر انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ زمین کی طرف جو ہے وہ التفات کیا کرو کہ یہ انسان کے لیے شفقت فرمانے والی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم ایسی لائف پہ تھوڑے عادی ہو چکے ہوئے ہیں کہ ننگے پاؤں جو ہے وہ زمین پر چلتے ہی نہیں، تو جب ننگے پاؤں جو ہے وہ زمین پر چلا کریں تو یہ انسان کی کئی قسم کی جو بیماریاں ہیں ان کا بھی جو علاج ہے، کیونکہ مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی سیپٹک جو ہے وہ ایسی چیزیں رکھی، کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا کہ بہت سارے پرندے جو ہیں وہ نہاتے نہیں ہیں، وہ مٹی کے اندر جو ہے وہ لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے لیے پاکیزگی اور طہارت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے کہ ہم نہا کر حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا اس مٹی کو ہم نے تمہارے لیے جائے قرار بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی جو ہے نشانی ہے اس مٹی کا انسان کے لیے اور اس زمین کا انسان کے لیے سکون کا باعث ہونا۔ اور اوپر آسمان کا گنبد یعنی چھت کے طور پر آسمان ہے تمہارے اوپر، اور جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، انسان کی شکل اور دیکھیں باقی جانوروں کے مقابلے میں کتنی خوبصورت ہے، کیسا اس کا ناک نقشہ ہے، اور کیا اس کے رنگ ہیں، اور کیا اس کی آنکھیں ہیں، اور کیا ان آنکھوں کے جو ہے وہ کلرز ہیں۔ کبھی آپ اپنی آنکھوں کو ہی صرف جو بلی ہے یا بھیڑ بکری ہے یا اس قسم کے جو دوسرے جانور ہیں، ان کے یہ شیر کی آنکھ ہے، ذرا اس کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھیں، اگر اللہ ایسی آنکھ آپ کو دے دیتا اور ان کو تو کیسی لگتی ہے آپ کی شکل۔ لیکن انسان اپنی شکل کو دیکھ کر اس شکل کو کیا کرتا ہے جو اللہ نے بنا کر دی اس پر خود اترانا شروع کر دیتا ہے، جبکہ تعریف کس کی جانی چاہیے؟ جس نے اس کو بنایا اور بڑا ہی جو ہے وہ عمدہ بنایا۔
یہ نشانی ہے اللہ کی، اور جس نے تمہیں جو ہے وہ پاکیزہ چیزوں کا رزق جو ہے وہ دیا، انسان کے اندر یہ سینس رکھی کہ کیا اس کے لیے پاک ہے اور کیا اس کے لیے بہتر ہے، یعنی جنگ کا کھانا یا یہ کہ ایسا کھانا جس کے اندر جو ہے وہ حلال نہ ہو اور پاکیزہ نہ ہو، یہ اس کی فطرت ہے کہ وہ پاکیزگی کی طرف جاتا ہے اور گندی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا، وہ کائنات کا رب ہے، یعنی کہ جو چیز بھی تمہیں چاہیے بے حساب ہے اس کے پاس، تو اس کی طرف جو ہے وہ پلٹو۔ اور وہ زندہ ہے، یعنی اس کو نہ اونگ آتی ہے، وہ مرتا بھی نہیں، وہ زندہ ہے، قائم ہے اپنی جگہ پر، تو انسان اس سے کیوں نہ مانگے، بندوں سے کیوں مانگے جو سو بھی جاتے ہیں، تھک بھی جاتے ہیں، ٹائرڈ بھی ہو جاتے ہیں، آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے وہ دل بھی ان کا تنگ ہو جاتا ہے، اور اس کے سوا کوئی جو ہے وہ معبود نہیں، اسی کو تم پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ یہاں پر اس صورت میں یہ پھر ایک دفعہ مضمون یہ دوسری دفعہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالص کر کے سنسیرٹی کے ساتھ اپنی ساری جو دل کی جو توجہ ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہو، اور اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے عبادت کی جائے اور اس کو پکارا جائے۔ تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، کیونکہ سارے کام اسی نے کیے ہیں، انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی اس کے دیے ہوئے میں سے کر رہا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے، یعنی مجھے پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے، مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ جنہیں تم پکارتے ہو ان کو میں نہ پکاروں، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو میں ان سے جو ہے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس جو ہے میرے رب کی طرف سے صاف اور صریح نشانیاں آ چکی ہیں، یعنی کہ میرے پاس جو ہے بینات آ چکی ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، تو پھر ہمارے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے، یہی حکم ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں جو ہے وہ نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچو، یعنی پوری جوانی اور انرجی جو ہے وہ تمہارے اندر آ جائے، پھر اور بڑھاتا ہے، یعنی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج کی طرف تمہیں لیے چلے جاتا ہے۔ کیوں لیے چلا جاتا ہے؟ اب کی سٹیج کیا ہے؟ تاکہ تم جو ہے وہ بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی جو ہے وہ پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی پوری جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس طرح کمزور ہوتا ہے، دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، پھر پوری جوانی کو پہنچتا ہے، پھر دوسرے اس کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور اس کی انرجی اور طاقت جو ہے وہ ان کو چاہیے ہوتی ہے ان کی مدد کے لیے، ان کو چاہیے ہوتی ہے اس کی مدد، پھر وہی جو ہے وہ پہلی سٹیج میں واپس چلا جاتا ہے اور اس کو پھر جو ہے وہ دوسروں کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ یہ سرکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رکھا، اور ہر شخص کو اس کے اندر سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ایک دوسرے کا ساتھ اور ایک معاشرتی زندگی اور دوسرے کی ہمدردی اور دوسرے کے کام آنا، یہ جو ہے وہ اخلاق کے اعلیٰ درجوں میں سے ہے۔ پھر فرمایا یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے، یعنی اس میں سے کچھ جو ہے وہ پہلے ہی واپس بلا لیے جاتے ہیں، بڑھاپے کو نہیں پہنچ پاتے، کوئی جوانی میں، کوئی بچپن میں، اور کوئی لڑکپن کے اندر۔ تو فرمایا کہ یہ کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک کو پہنچ جاؤ، یعنی کچھ کو جو وقت دیا جاتا ہے، جتنی اس کی زندگی لکھی جاتی ہے اس سے پہلے اس کو واپس نہیں بلایا جاتا، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو کہ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اپنی زندگی کے اس مقصد کو تلاش کرو۔ کیا آپ نے اپنی 30 35 25 40 45 60 سال کی زندگی میں اپنے مقصد کو تلاش کر لیا؟ کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ابھی جو ہے اللہ تعالیٰ اب جو آپ کو زندگی دے رہا ہے، پچھلی زندگی تو جو گزر گئی سو گزر گئی، ابھی جو اب کی زندگی ہے اس کے اوپر آپ نے غور کیا کہ اس میں اللہ نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، کیا حقیقت ہے میری زندگی کی، کیوں مجھے جو ہے وہ زندہ رکھا گیا؟ کیونکہ جس انسان کو زندہ رکھا جاتا ہے نا اس کو کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے مقصد زندگی کو تلاش کریں کہ ایسی میرے اوپر کون سی رسپانسبلٹی اب آ رہی ہے جس کو جو ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے۔ وہی زندگی دینے والا ہے، یعنی اللہ جو کہ انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، اور وہی جو ہے وہ موت دینے والا ہے، یعنی اس زندگی کو واپس بھی وہی لیتا ہے۔ وہ جس کا بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے، بس ایک حکم دیتا ہے کہ ہو جائے تو بس وہ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ کچھ نہیں جو ہے وہ کرنا پڑتا۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے جو ہے وہ پھرائے جا رہے ہیں، یعنی کہاں سے ان کو دھوکا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کریں۔ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ جو ہے وہ بھیجی تھی، جو تورات کا بھی انکار کرتے ہیں، انجیل کا بھی انکار کرتے ہیں، اور قرآن کا بھی، اور یاد رکھیں ان میں سے کسی نے اگر کسی ایک چیز کا بھی انکار کیا نا، مطلب فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے وہ کرسچن ہے، توحید کو بھی مانتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جی تورات کے اوپر یقین رکھتا ہوں، انجیل کے اوپر رکھتا ہوں، لیکن قرآن کو نہیں مانتا، تو قرآن کو نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے باقی ساری کتابوں کی تکذیب کی،
اور وہ ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی ایمان نہیں لایا، کیونکہ ساری کتابیں ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں، اور جو قرآن کے اوپر ایمان لائے اور کہے میں باقیوں کو نہیں مانتا، تو اس نے بھی جو ہے اس کا ایمان بھی نامکمل ہے۔ تو کہا جو ایسا کرتے ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ سورہ یاسین کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ یہ جو اللہ کی آیات کی طرف نہیں آتی، ان کی گردنوں میں توق ہیں۔ کس چیز کے؟ ان کی اپنی اکڑ کے، علم کے، اسکلز کے، مہارت کے، دنیا کے اندر کچھ جو انہوں نے اچیومنٹس کی ہیں ان کے، جس کی وجہ سے یہ اکڑ کے بیٹھے ہیں اور اللہ کی آیات کی طرف نہیں آتے، اور یہی اکڑ ان کو قیامت کے دن ان کے گلوں میں حقیقی معنوں میں آگ کے جو کڑے ہوں گے نا بڑے بڑے، وہ ان کے گلوں میں ڈلوا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف جو ہے وہ گھسیٹے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ جہنم کے اندر ایک طرف آگ کا عذاب اور دوسری طرف یہ بھاری زنجیریں، کہ جب آگ کی وجہ سے اوپر جائیں گے شعلوں کی وجہ سے، تو یہ بھاری زنجیریں ان کو نیچے گرا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے واپس۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم جو ہے وہ شریک کرتے تھے، یعنی وہ تمہارا علم، وہ اکڑ، وہ تکبر، وہ سکلز جن کے اوپر جو ہے وہ تمہیں بڑا مان تھا، یا پھر یہ کہ دوسرے انسان جن کے اوپر تمہیں یہ تھا کہ وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ تو وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے ہی جو ہے وہ کسی چیز کو نہ پکارتے تھے، اپنی گناہوں کا خود ہی انکار کر دیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کا گمراہ ہونا ثابت کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر جو ہے وہ مگن تھے، یعنی کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت نہیں بتایا تھا نا، جو سچ نہیں تھا، جو جھوٹ تھے، جو قصے کہانیاں اور یہ زندگی دنیا کی عارضی، اسی کے اندر جو ہے وہ مگن تھے، اور پھر اس پر اتراتے بھی تھے، یعنی اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ دوسروں کے سامنے بیٹھ بیٹھ کر اپنی مہارت کی اور اسکلز کی باتیں بھی بہت کرتے تھے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو جو ہے وہ یہی رہنا ہے۔ وجہ یہاں پر اس پوری آیات کے اندر ایک ہی چیز جو ہے بار بار اس کی تکرار ہے کہ انسان کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر اپنے آپ بڑی چیز نہ سمجھے اور تکبر سے جو ہے وہ پرہیز کرے۔ اور تکبر کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ جب تکبر کی بات آئی نا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تکبر کرنے والا جنت میں نہ جائے گا، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنیں اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں، تو ہم نے فرمایا کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا کپڑا پہنے یا یہ کہ اچھی گاڑی استعمال کرے یا یہ جو بھی زندگی کی اللہ نے اس کو دوسری سہولت و نعمت دی ہے، بلکہ کیا ہے کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یعنی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اپنے مقابلے میں اللہ کی آیات کو چھوٹا اور نیچا اور اس کے اوپر اس کو مان کرنا دے، تو یہ حق کا انکار کرنا ہے، اور یہی جو ہے تکبر ہے۔ اور فرمایا یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، کس چیز کے اوپر؟ ان کی باتوں کے اوپر، جو یہ تکلیفیں دیتے ہیں ان کے اوپر۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے، یعنی کہ یہ اپنے انجام کو پہنچ کر رہیں گے اور آپ کو بھی اچھا اجر ملے گا۔ اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے ہی آپ کو ان میں سے اٹھا لیں، پر پلٹ کر آنا تو ان سب کو ہماری ہی طرف ہے، یعنی آپ بھی ہماری طرف پاس ہی آئیں گے اور یہ بھی جو مجرمین ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم سے بیان کر دیے ہیں، یہ اور بعض کے جو ہے وہ نہیں بتائے ہیں، یعنی ٹوٹل قرآن کے اندر تو 25 انبیاء کا ذکر ملتا ہے، باقی جو 1,04,000 یا 1 لاکھ باقی پورے ٹوٹل 1,24,000 انبیاء آئے روایات کے اندر بھی، تو ان کا ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ کسی بھی رسول کی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آئے، یعنی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا معجزات نہیں آتے، اور اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ جو ہے وہ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے جو ہے وہ تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا جو ہے وہ گوشت کھاؤ۔ تمہاری سواری بار برداری بہت ساری اور کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، دور بھی حاصل کرتے تم ان سے۔ وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو، یعنی کہ تمہیں لے کر وہ سواریوں کے طور پر بھی تمہارے لیے کام کرتے ہیں، کہ جہاں تمہارے دلوں میں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر بیٹھ کر وہاں پر تم پہنچ سکو، ان کے ذریعے پر بھی، تو ان پر بھی سواری کرتے ہو اور کشتیوں پر بھی جو ہے وہ تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں، یہ نعمتیں، یہ نشانیاں دراصل نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ یعنی جب اللہ کی طرف نہیں پلٹو گے، اس کی فرما برداری اختیار نہیں کرو گے، تو کہاں تک، کب تک؟ یہ جب تک زندگی ہے تبھی تک یہ جھگڑے ہیں نا،
پھر تو اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے. پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے جو ہے وہ گزر چکے ہیں، جنہوں نے نافرمانیاں کی اور ان کا حال کیا ہوا، اور وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ جو ہے وہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں. ان کی بنائی ہوئی عمارتیں اور ان کے کارنامے آج بھی دنیا میں اندر سے جب وہ ان کی بستیوں کی کھدائیاں ہوتی ہیں تو دریافت ہو رہے ہیں. وہ زیادہ آثار چھوڑ گئے ہیں، اور جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی. یعنی جب وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے تو اس ٹیکنالوجی نے، ان کی ترقی نے، ان کی سکلز نے، مہارتوں نے ان کو بچایا اس چیز سے. جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اس علم میں ہی مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، دنیا کا علم، کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے اور میرے پاس جو ہے وہ سکل ہے، میں اس چیز میں ماہر ہوں اور میں اس چیز میں ماہر ہوں. اسی کا جو ہے وہ راگ لاپتے رہے. اور یا یہ کہ جو ان کے پاس پہلے سے موجود علم تھا، دین کے بارے دین کا علم بھی ہو سکتا ہے کہ جو تھوڑا بہت دین کا تھا علم، وہ اسی کے اندر مگن رہے. اور جو انبیاء رسالت لے کر آئے تھے، جو وہ کتابیں لے کر آئے تھے، ان کی طرف انہوں نے توجہ نہ کی. کیونکہ پچھلی ہم بہت سی صورتوں کے اندر پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب لے کر آئے پیغمبری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام خاص طور پر، تو بنی اسرائیل کے علماء جو تھے وہ ورسز پیغمبر تھے، یعنی وہ پیغمبر کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے. تو جو علم ان کے پاس ہے اسی میں رہے، چاہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں تھا، غلط فارم میں تھا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو اس بنا کے اوپر جو ہے وہ چیلنج کیا. تو کہا جب رسول ان کے پاس ہدایات لے کر آئے اس کی طرف نہیں یہ پلٹے، کیونکہ وہ فریش نالج ہے، وہ زیادہ اتھینٹک ہے، بلکہ جو اس علم ان کے پاس آلریڈی موجود تھا ٹیمپرڈ فارم میں یا دنیا کا، اسی کو انہوں نے بہتر جانا جو ان کے اپنے پاس تھا. اور پھر اس چیز کے پھیر میں آگے جس کا ان سے جو ہے وہ وعدہ کیا گیا تھا، جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر ہم غلط ہیں تو لے آؤ پھر جہنم کا عذاب. اور جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک ہو. یعنی اس وقت جب فرشتے نظر آ گئے، عذاب نظر آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس وقت ان کی توبہ قبول نہ کی. اور پھر کیا کہنے لگے، ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد پھر کسی کا توبہ کرنا، ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی جو ہے وہ نافع نہ ہو سکتا تھا. کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے کہ موت کا غرغرہ آنے سے پہلے، عذاب کا وقت آنے سے پہلے انسان توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، وہ معافی جو ہے وہ قبول ہو جائے گی. اور یہی اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں کے درمیان جاری رہا ہے. اور اس وقت کافر لوگ جو ہے وہ خسارے میں پڑ گئے، یعنی پھر اب کامیابی کی ہر صورت جو ہے وہ ان سے کھو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.